السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم ڈاکٹر محسن حبیب کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ سیشن میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک فلسفی کے اوپر پوڈ کاسٹ کیا تھا۔ وہ بڑا جنرک تھا، اس میں ہم نے اوور آل ڈسکشن کی تھی کہ فلسفی ہے کیا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس کے بعد بس آپ لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ بھی آتی رہی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور سیشن بھی کیا جائے، اور آگے جو سیریز ہم نے چلانے کی بات کی تھی تو انفارچونیٹلی اس پہ جو ہے کچھ ڈیلے ہو گیا، لیکن اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ سیشنز ہم شیئر کرتے رہیں، اور اس کی جو فریکوینسی ہے اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری وہاں پہ ڈسکشن یہ ہوئی تھی کہ جو آئیڈیاز ہیں، یہ جو فلاسفیز ہیں، ان کے کانسیکوینسز ہیں، ان کے امپیکٹس ہیں۔ مطلب ظاہر تو لگتا نہیں ہے کہ ان کی کوئی امپورٹنس ہے عام لوگوں کے نزدیک، لیکن ان ریالٹی ایسا ہوتا ہے کہ ان آئیڈیالوجیز اور فلاسفیز کے بڑے گہرے امپیکٹس ہوتے ہیں اس ورلڈ کے اوپر جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی وہاں پر کہ کہاں سے ہم شروع کریں، کیا ہم جو اینشینٹ فلاسفیز ہیں یا گریک فلاسفی ہے وہاں سے شروع کریں ڈسکشن، یا پھر یہ کہ ہم اس ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن ورلڈ کو دیکھیں اور یہاں جاننے کی کوشش کریں کہ یہ ورلڈ جو ہے یہ کن نظریات نے شیپ کیا ہے، کن آئیڈیالوجیز اور فلاسفیز نے اس ورلڈ کو تخلیق کیا ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، میں اور آپ رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہماری ڈسکشن جو ہوئی محسن بھائی کے ساتھ، تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہلے ہم ذرا ابھی کے دور کو دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ جو آئیڈیالوجیز اور فلاسفیز کا فرما رہی جنہوں نے اس پوری دنیا کو شیپ کیا، ان کو پہلے ذرا اسٹڈی کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں، پھر ان کا ریلیشن شپ تو بہرحال بن جائے گا اینشینٹ فلاسفیز کے ساتھ، جیسا کہ پروفیسر وائٹ ہیڈ کا یہ کوٹ جو ہے محسن بھائی نے ہم سے شیئر کیا تھا کہ جتنی بھی ماڈرن فلاسفی ہے جو ہم دیکھتے ہیں آج is just a footnote to the Greek philosophy۔ تو ظاہر بات ہے جب ہم ڈسکشنز کریں گے ان ماڈرن یعنی ان فلاسفیز کے بارے میں کہ جنہوں نے شیپ کیا ہے ماڈرن ورلڈ کو، تو ہم بہرحال وہ ڈسکشن میں جو ہے وہ اینشینٹ فلاسفیز یا گریک فلاسفیز بھی آ جائیں گی۔ تو اس والے سے جو ہم نے سب سے پہلا جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، جس فلاسفی یا جس نظریے پہ ہم نے بات کرنی ہے، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ جانی پہچانی فلاسفی ہے، آئیڈیالوجی ہے، اور وہ ہے میٹیریلزم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ ورلڈ ویو ہے جس نے اس ماڈرن، اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن ورلڈ کو بھی وجود بخشا، اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ اسی کے مرہون منت ہے۔ تو اس لیے اب ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں محسن بھائی سے کہ یہ ہے کیا، یعنی ایکچولی میٹیریلزم کیا ہے، کیا نہیں ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم سب دیکھیں گے۔ تو محسن بھائی، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ آفٹر اے وائل۔ شکریہ، جی بہت نوازش، شکریہ جی۔ تو محسن بھائی کا تعارف پہلے جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، میں نے جب پہلا سیشن آپ دیکھیں گے تو وہاں میں نے ان کا انٹروڈکشن دیا تھا۔ ماشاءاللہ یہ کافی جو ہے کہ انٹرسٹ ہے ان کا فلاسفی کے اندر، اور ویسٹرن ٹریڈیشن کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ تو پہلے محسن بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو نظریات ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، فلاسفیز ہیں، اس کی ڈسکشن، اس پر بحث، یہ عام طور پہ ہمیں ویسٹ میں تو نظر آتی ہے کہ ویسٹ میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کون سے ان پہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ڈبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور بھی ہم پاپولر کلچر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ بڑی بحث وغیرہ چلتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی ان نظریات اور ان آئیڈیالوجیز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ یہاں پہ تو وہی جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، کچھ اکنامک ایشوز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہی بات ہوتی ہے۔ تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان کو سمجھنا، اور پھر ہم اسی کانٹیکس میں اس سوال کو بھی لے لیجئے کہ یہ جو مٹیریلزم ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوا اس دنیا کے اوپر۔ تو اس کو ذرا ان دو کوشچنس کو ذرا ایڈریس کرتے ہیں پہلے، اور پھر آگے چلتے ہیں۔ تو آپ نے جو پہلا سوال کیا نا کہ نظریوں کا کیا جو ہے نا وہ امپیکٹ ہے، تو پورا ہمارا پروگرام جو پچھلا ہم نے کیا، جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا، وہ اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اور میں اس کے اوپر وہ ہمیشہ رسل کا ایک جملہ سناتا ہوں نا، کہ وہ کہتا ہے کہ مین فیئر تھاٹ
as they fear nothing else on earth. اور وہ اگر آپ اجازت دیں نا تو اس کے ایک دو فریزز اور بھی میں ایڈ کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ مین فیئر تھاٹ مور دین روئنس، مور دین ایون ڈیتھ، اور تھاٹ از سبورسو اینڈ ریولیوشنری. ٹھیک ہے جی. اینڈ تھاٹ از ڈسٹرکٹیو اینڈ ٹیریبل. اور وہ کہتا ہے تھاٹ از مرسیلیس ٹو پریویلیجز. یہ جملہ دیکھیں نا جی، تھاٹ از merciless to privileges. ٹھیک ہے. ہاں، تھاٹ از مرسیلیس ٹو the privileges and established thoughts and comfortable habits. تھاٹ از anarchic. کیا بات. ٹھیک ہے جی. تو اصل میں جن لوگوں کو پتا ہے کہ ایک تھاٹ جس وقت اس کی وہ ایک دھوم مچتی ہے نا او ہو، وہ ان کا امپیکٹ کوئی بڑی سے بڑی چیز اس کے آگے پھر بند نہیں بن پا رہی ہوتی، اور وہ ریلے کی طرح آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے راستے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو بہا کے لے جا رہا ہوتا ہے. اور ہم نے پچھلی تھیریز جب ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا، یعنی ایون آپ دیکھیں گے جب توحید کا تھاٹ ہی ابھرتا ہے مسلم دنیا میں، یا پوری اس وقت تو مسلم دنیا نہیں کہہ سکتے، اس وقت تو اس وقت جو جو ورلڈ تھا، دنیا تھی مشرق اور مغرب، آپ دیکھیں گے یونانیوں کا جو تھاٹ ہے وہ اس کو نہیں روک پا رہا تھا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اصل میں تو نظری ایک نقطۂ نظر تھا نا. لوگ یہ کہتے تھے یار ذات پات نہیں ہے، اور یعنی صرف اور صرف یہ آئیڈیولوجیکل کنوکشنز ہیں، اور بس تم برابر کے بندے ہو. ہاں توحید ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی ہے، اور اس پہ بھی کبھی ہم بات کریں گے. اس کے ایز توحید ایز این آئیڈیالوجی کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں اور بھی اس طرح کے جو تھاٹس ہیں، جس طرح کے آپ نے جس طرح دیکھا وہ ہم یعنی ڈیٹیل میں وہ ہم نے پچھلی بار کہا کہ ہمارے ہاں جو ایک مارکسسٹ ٹریڈیشن ہے، آپ دیکھیں تو اس نے دنیا کو 100 سال تک جو ہے وہ اپنے شکنجے میں جو ہے نا وہ جکڑے رکھا. کہ میٹیریلزم جو ہے یعنی مادیت، اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہماری اس دنیا کے اوپر، کتنا انفلوئنس اس نے جو ہے وہ کریٹ کیا. تو میں مدثر بھائی یہاں شروع پہ ہی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے وہ شروع پہ لطیفہ سنایا نا کہ میں ایک ناقد کی نظر سے مٹیریلزم کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو ناقد کی نظر سے ہی پڑھتے ہیں تو ہم اس کی ایسنس نہیں حاصل کر پاتے کہ ایک بندہ جو خود مٹیریلسٹ تھاٹس میں بلیو رکھتا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا نظریہ کیا ہوتا ہے. تو میں اس وقت کوشش کروں گا کہ میں اس تھاٹ کو ایک اکیڈیمک انداز میں ایسے ایکسپریس کروں کہ کوئی بندہ بھی جو اس مٹیریلسٹ تھاٹ کو مانتا ہے، جب وہ یہ سنے تو وہ ہماری اس بات سے ایٹ لیسٹ اس حد تک ایگری کرے کہ وہ کہے کہ اس نے ڈیفینیشن یا انہوں نے جو ایکسپلین کیا وہ میرٹ پہ کی. صحیح بات. اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ کسی کے ساتھ بھی آپ کا اختلاف ہے تو پہلے اس کا جو موقف ہے اس کو پریزنٹ کرنا صحیح طریقے سے، یہ ایک جو ہے نا ذمہ داری ہوتی ہے، ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور باقی یہ بات درست ہے کہ ہمیں اس کو آن میرٹ ہی ڈسکس کرنا چاہیے. اچھا، تو مٹیریلزم دیکھیں ایک عرف عام میں ایک ڈیفینیشن ہے. مٹیریلز ہمارے ہاں اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایفائے عہد، جو آپ کہیں کہ قربانی اور ان جذبوں سے بے بہرا ہے، اور جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جس کو جون لیا کے الفاظ میں وفا، اخلاص، محبت، قربانی، یا وہ قربانی، وفا، اخلاص، اب وہ جو ان جذبوں سے بے بہرا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا مادہ پرست ہے، بس یہ گینز کا سوچتا ہے ان ٹرمز آف فزیکل گین. اگر کسی کے ذہن میں مٹیریلزم کی یہ ڈیفینیشن ہے تو ہم آج اس کو بالکل بھی ڈسکس نہیں کر رہے. یہ انگلش ڈکشنری میں یہی ڈیفینیشن ہے، لیکن یہ ڈیفینیشن اکیڈیمک جو ہے نا ڈیفینیشن نہیں ہے. ہماری جو فلسافیکل مٹیریلزم ہے وہ اس سے بالکل الگ ہے، وہ ایک سنجیدہ تھاٹ ہے. تو بیسیکلی مٹیریلزم ہے کیا جس کو ہم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کو ہم ہمیشہ ضد سے سمجھتے ہیں کہ بہت ہی شروع پہ تقریباً آپ کہیں کہ آج سے 2300 سال پہلے یہ گفتگو جو ہے وہ مختلف خطوں میں شروع ہوئی، لیکن بہت زیادہ جو کلیئر کٹ ہمارے سامنے آتی ہے وہ یونان سے ہی سامنے آتی ہے. تو ادھر وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اصل حقیقت اس کائنات میں کس چیز کی ہے، اصل حقیقت کیا ہے.
اصل حقیقت تو وہ لوگ سوچتے تھے کہ یار دیکھو اگر ہم ساری چیزوں کو ریڈیوس کریں تو وہ دو چیزوں میں ریڈیوس ہو جاتی ہے، ایک ہے مائنڈ اور ایک ہے میٹر. ٹھیک. تو یعنی جتنے بھی ذہین لوگ تھے وہ آخر میں آ گئے نہیں، انہوں نے کہا ہر چیز کو ریڈیوس کرتے کرتے آخر میں تم یہ کرو. اب وہاں پر پھر ایک ڈیبیٹ چھڑی کہ کیا جو ہمارا مائنڈ ہے، اب مائنڈ اگین یہ آبویسلی اس ٹیکنیکل سینس میں یوز ہو رہا ہے. مائنڈ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو میرا اس وقت کا دماغ ہے یا وہ. صحیح مائنڈ بات. سے مراد یہاں پر ہر جو امٹیریل چیز ہے، جیسے ہمارا کانشیسنیس ہے، جیسے روح ہے، جیسے کہ فرشتے ہیں، جیسے کہ اور جو چیزیں بھی غیر مرئی ہیں، اس سب کو مائنڈ کہا جاتا ہے. اور میٹر اور اس کے علاوہ وہ ساری چیزیں جو جو ٹچ کی جا سکتی ہیں اور جو اسپیس پکڑتی ہیں اور جن کا کوئی وزن ہے، وہ ساری کی ساری میٹر ہے. تو مٹیریلزم فلاسفی کے اس ٹریڈیشن کا نام ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اصل حقیقت مادے کی، اور جو سب کچھ جس کا یہاں ہمیں بھوک لمانیاں نظر آ رہی ہیں معاشرے میں، یہ مادے کے شاہ فسانے ہیں، یہ مادے کی ایکسپریشن ہے، یہ مادے کی مختلف جو ہے نا آپ کہیں کہ اس کی کنسٹرکشنز ہیں، اس کے مختلف ملاب سے مل کے بنا ہوا. اور ان کے ہاں یہ نقطہ نظر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مائنڈ ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ آف میٹر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، پہلی یہ تو ہارڈ کور مٹیریلسٹ ہیں، ان کے نزدیک تو ہے ہی نہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کی تھوڑی بات انہوں نے آرگومنٹ جب ہوا تو ان کو لگا کہ یار اب ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم مٹیریل ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو وہ اس پوزیشن پہ چلے گئے کہ ٹھیک ہے، ایک ایسی چیز بھی ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ اس وقت اگر آنکھیں بند کریں اور آپ سوچیں تو آپ کے دماغ میں اس وقت کچھ چل رہا ہے، تو آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، وہ تھاٹس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، آپ اپنی میموریز کو ٹچ نہیں کر سکتے. اب اس حد تک تو آپ کوئی بندہ بھی مان لے گا نا. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ چیزیں مٹیریل ہیں جو میں فیل کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرے ڈریمز ہیں. لیکن بہرحال اگر میرا دماغ نہ ہوتا نا تو یہ ڈریمز بھی نہیں آ رہے تھے. تو وہ یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز میٹر سے ہے، اگر ہم اس کو ایکسپلین نہ بھی کر پائیں تو وہ میٹر کی ہی مختلف فارمز کے ایکسپریشنز ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مٹیریل پوزیشن ہے جو جب اس کے مقابلے میں جو آئیڈیلسٹ ٹریڈیشن ہے وہ کیا ہے. دیکھیں بیسیکلی یہ دونوں ڈیفینیشن جو ہے نا وہ انٹولوجیکل ہے. انٹولوجیکل پھر میں تھوڑا مشکل بھاری برکم لفظ ہے. انٹولوجی کہتے ہیں جو ہے نا دا تھیوری آف بینگ کو، بینگ کیا چیز ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک طرف ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مٹیریلسٹ کہتا ہے کہ میٹر ہے اصل چیز، اور دوسری طرف آئیڈیلسٹ کہتا ہے کہ مائنڈ ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک بس جو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس وقت آئیڈیلسٹ ٹریڈیشن میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ اپنے اندر بہت ہی وسیع ٹریڈیشن ہے. تو مٹیریلسٹ یعنی ٹریڈیشن آپ یہاں کے دو یعنی یہ ٹریڈیشنز ہیں. ایک یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو ہے نا مائنڈ ایگزسٹ کرتا ہے، میٹر جو ہے اٹ از ڈپینڈنٹ آن دا مائنڈ. ٹھیک ہے. ایسا 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 یہ اور دوسرا آئیڈیلسٹ جو تھاٹ ہے. ہے میٹر، مٹیریلسٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی میٹر ہی ایگزسٹ کرتا ہے اور مائنڈ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ہم. ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. ٹھیک میں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو اگر آپ الاؤ کریں نا تو میں ایک جملے میں یہ آپ کو جو ہارڈ کور جو سارے انسائکلوپیڈیاز میں اور جو ایگریڈ اپان ڈیفینیشن ہے نا، تو وہ بھی اس کو میں ریڈ ہی کر دیتا ہوں نا جی جی. کہ ایوری تھنگ دیٹ ٹوڈے ایگزسٹ از میٹر، ایوری تھنگ از مٹیریل. Thus, all phenomena we see are the result of material interactions. تو یہ بالکل کتابی ڈیفینیشن ہے اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہے. اب ویسٹ میں اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ٹرمز بھی سمجھانا کتنی مشکل ہو گئی. یعنی ہمارے یہاں آئیڈیلسٹ کس کو سمجھا جاتا ہے؟ بس جو خیالی دنیا میں پھر رہا ہو. صحیح بات. یعنی گالی بن گئی ہے. آئیڈیلسٹ اور آپ دیکھیں گے اور بھی یہ کہتے ہیں جو بالکل جو ہے نا جو ریئل ورلڈ سے جس کا تعلق نہ ہو، پریکٹیکل نہ ہو تو اسے. تو خیر باقی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ تو ایسے. چلیں اس پہ آگے چلتے ہیں. اب آپ نے اس کا ذکر کیا، آپ نے ٹریڈیشن کا ذکر کیا، مٹیریلسٹک ٹریڈیشن، آئیڈیلسٹک ٹریڈیشن. کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ہم یہاں پہ تو ظاہری بات ہے اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا کہ وائی یو آر کالنگ اٹ اے ٹریڈیشن. اور یہ جب ہم کہتے ہیں فلسفے میں کہ ٹریڈیشن ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مظفر بھائی بہت ہی پرٹیننٹ کوشچن ہے آپ کا.
ट्रेडिशन देखें, इसलिए कह रहा हूं कि ये कोई एक बंदे का नुक्ता नजर नहीं है, ये दो बंदों का नुक्ता नजर नहीं है। एक बात, ये ऐसा नहीं है कि ये 18वीं सदी का नुक्ता नजर है फिर 19वीं में गायब हो जाता है, और फिर ये 16वीं सदी का नुक्ता नजर है और फिर गायब हो जाता है। ये ऐसा नहीं है जी। ये ट्रेडिशन तब है कि इसको मानने वाले वाइड स्प्रेड है एक, और और मैं अगर यहाँ भी कहूँ ना कि ये ट्रेडिशन, तो मैं इसलिए भी कहता हूँ ये इसके कोहेरेंट थॉट को मानने वाले इतने पुराने हैं जितनी कि हमारी रिटन हिस्ट्री पुरानी है। हम्म। तो अभी मैं अगर थोड़ा आगे मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊं, आप हैरान होंगे कि सबसे पहले जो थिंकर्स हैं और जिन लोगों ने किताबें लिखी और जिन लोगों ने इल्म की खिदमत की ना तो वो जो है वो भी मटीरियलिस्ट आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिशन है क्योंकि इसकी तारीख कम से कम 3000 साल की तारीख। अच्छा और अच्छा। आपको मैं मुसलसल कोर्स में बताऊंगा कि मुसलसल हमें फिर बड़े बड़े जाइंट्स मटीरियलिस्ट थॉट के नजर आते हैं। और आज तो अगर इसका मामला ये हुआ कि 20वीं सदी में तो जो मटीरियलिज्म का मामला है उसने तो आकर ओवरवेलम कर दिया सबको। सही बात है। ठीक तो है, आप कह तो रहे हैं कि इसलिए यानी ये ये एक ट्रेडिशन। ट्रेडिशन रही है, यानी हिस्ट्री इसकी पूरी, यानी ये हम यानी आमतौर पर जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये वो 16 17 सेंचुरी में जो है वो मंजर आम पर आता है तसव्वुर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था जितना फिर जो है ये 16 17 सेंचुरी के बाद ये इन्फ्लुएंशियल हो गया ये नज़रिया, लेकिन एग्जिस्ट करता है। और ये आप कह रहे हैं कि 3000 ईयर्स पुराना ये नज़रिया है, तो ये इंटरेस्टिंग है। इस पे थोड़ी हिस्ट्री पे हम बात करते हैं अभी इंशाल्लाह। तो इससे पहले कि हम आगे जरा इसकी हिस्टोरिकल उसमें जाएं, इसकी जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये जो है हम जरा देखते हैं कि मटेरियलिज्म के बारे में जो तस्वुरात हैं, कई तस्वुरात जो हैं लोगों के जहनों में हैं। आपने ये तो बता दिया कि मटेरियलिज्म क्या है, मटेरियलिज्म क्या नहीं है ये भी हम बता देते हैं ना, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि मटेरियलिज्म के बारे में जो है गलत नजरियात क्या हैं उनको भी थोड़ा क्लियर करते हैं, ताकि जो मटेरियलिज्म पोजीशन की जो सही डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर हो जाए। तो मैंने जिस तरह किया कि उर्फ आम में हमारे जहनों में जो मटीरियलिज्म की डेफिनेशन है वो गलत, यानी ठीक। आप इसको सर्वे कर लें, आप 10 बंदों से पूछें तो वो आपको यही बताएगा कि यार इस बंदे को बस पैसा कमाने का ज्यादा ही शौक है तो लिहाजा ये मटीरियलिस्ट। ठीक हम्म। है, इस बंदे के अंदर तो रूहानियत ही नहीं है, लिहाजा ये तवक्कुल वाली सलाहियतों से डिप्राइव है, डिवाइड है, तो लिहाजा ये मटीरियलिस्ट है। तो हम्म। हमें ये मटीरियलिस्ट नहीं है भाई। ठीक है, उसका यानी आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। असल में इसके पीछे तारीख है कि मटीरियलिस्ट थिंकर्स को ओवर द सेंचुरीज कंडेम किया गया। ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ आप देखें तो बहुत सारी चीजें गालियां बन गई है ना। जैसे हमारे यहाँ आता है कि यार ये तो कूफी है, तो हम्म। वो कूफा की शायद कुछ लोगों ने वो बेवफाई की थी है जो मामला, लेकिन अब वो एक बेवफाई के साथ कूफा का एक खास एक कनोटेशन में उसके जुड़ गया है। हम्म। तो अब होता ये है कि जो मटीरियलिस्ट वो है लफ्ज है वो आम उर्फ आम में, बल्कि आप, मैं आपको अजीब बात कर रहा हूँ कि मैं तो बैठता उठता रहता हूँ बड़े ज़हीन और पढ़े लिखे लोगों से, उनको भी ये पता नहीं है जो मैं बता रहा हूँ कि जनाब अली मटीरियलिस्ट जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है वो नहीं है जो आम बंदा समझता आम है। बंदा समझ रहा वो है कि जो ऑन्टोलॉजिकली जो जो बीइंग की रियलिटी के बारे में जो समझता है, एग्जिस्टेंस के बारे में वो समझ रहा होता है कि इस कायनात का जहां से शुरुआत होता है वो असल चीज, यानी जो उभरता है वो मैटर से उभरता है, और उसकी सारी एफर्ट इसी तरह होती है कि वो दुनिया की हर चीज को मटेरियल डेफिनेशन से जो है वो प्रूव करे। ये है। बंदा मटेरियलिस्ट है, वो बंदा हम्म। मटेरियलिस्ट नहीं है जिसको मैंने पहले बताया हाँ, कि वो मतलब यह है कि मटेरियलिस्ट वो है। उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि मटेरियलिज्म का कोई इम्पैक्ट जरूर है, वो इससे इंस्पायर भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि उसको इम्पैक्ट किया हुआ है उस नजरिए ने, लेकिन यह कि ही इज नॉट मटेरियलिस्ट इन हाँ, द ट्रू सेंस ऑफ। वो स्ट्रिक्ट सेंस में वो बंदा मटेरियलिस्ट नहीं है। सही सही। अच्छा, ये जो आपने बात जिक्र किया, दो दफा ये वर्ड आया कि ऑन्टोलॉजी, ठीक है, ये एक और वर्ड होता है एपिस्टेमोलॉजी। ये भी जारी बात है, फलसफे के अंदर हम ये डिस्कशन में ये वर्ड्स आते हैं, लेकिन आम समझाने के लिए व्यूअर्स के लिए आप जरा बताएं कि इसमें क्या फ़र्क है,
ऑन्टोलॉजी क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो ताकि जब हम देखिए, आगे डिस्कशन करें तो ये आसानी वो हो। तो आपने, बस इसको मैं बहुत ही आसान करके बताना चाहता हूँ। बस वक्त आसानी की जो ख्वाहिश होती है उसमें थोड़ी सी गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन हम सही बात। वो रिस्क लेंगे। हम्म। अ, तीन तीन वर्ड्स जो है ना वो बहुत रिकरेंटली इस्तेमाल होते हैं थॉट में। एक है, उसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी सिंपल इज दैट इट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज। हम्म। आप एक चीज में बिलीव रख रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे बताओ भाई तुम्हारा इल्म, तुम किस किस चीज को इल्म समझते हो, किस चीज को इल्म नहीं समझते। सही। ये बहुत अहम बात है। आप देखें तो इकबाल ने अपने रिकंस्ट्रक्शन के पहले दो चैप्टर सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी पे लगाए। सही। तो जो भी रेगुलर फिलोसफर होता है वो इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकता हम्म। कि इल्म का जरिया क्या है। अब देखिए, अब इल्म का जरिया क्या है, तो अब अगेन बहुत बड़ी गुफ्तगुओं को मैं बाईपास करते हुए मैं ये कहता हूँ कि इसमें जो ट्रेडिशन है वो ये है कि एक इल्म है जो हमें हवा से खमसा से हासिल, ठीक है, जो हमें फाइव सेंसेस से हासिल होता सही। है। तो ये इसको हम कहते हैं क्योंकि एम्पेरिकल एम्पेरिकल इंफॉर्मेशन है, एम्पेरिकल एक्सपीरियंस से मिली है। ठीक है, तो इससे जो स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज करती है एपिस्टेमोलॉजी की, उसको एम्पिरिसिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते सही हैं। क्रिटिसिज्म। उसके नजदीक इल्म का असल रिलायबल और मौसर जरिया सेंसेस ही हैं। ठीक है सही। जी। अब उसके बाद उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई जितनी एम्पिरिसिज्म पुरानी है, इससे भी कई ज्यादा पुरानी रेशनलिज्म हम्म। है। रेशनलिस्ट वो एपिस्टेमोलॉजिकल थॉट है जिसमें ये समझा जाता है कि सेंसेस से मालूमात मिलती है, हम्म। लेकिन बहरहाल सेंसेस सेकेंडरी चीज है, असल चीज हमारी अक्ल है, हमारी हम्म। रीजन है, जिसकी सलाहियत हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना वो पड़ी हुई है, और वो जो है असल में मास्टर है। और वो जो आजकल तो बड़ा वो टर्म चल रहा है कि मास्टर ऑफ रोस्टरम है, वो जो है ना असल जो है वो करती है। ये हो गई, आप कह लेंगे एक थ्योरी ऑफ नॉलेज हो गई, एम्पिरिसिस्ट एक थ्योरी ऑफ नॉलेज हो गई, रेशनलिस्ट। इसके मुकाबले में एक दूसरी थ्योरी ऑफ नॉलेज है, उसको कहते हैं ट्यूशनिज्म। वो लोग कहते हैं कि यार हमें इल्म का जो जरिया है ना वो बेसिकली इल्हाम, ठीक है, हम्म। और इल्हाम होता है और उसके खास नताइज होते हैं और हमें इससे भी इल्म मिलता है। ठीक। हम्म। फिर आप आगे जाए, एक और इल्म का जरिया है जिसको कहते हैं अथॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटी को हम्म। क्लेम करना। मैं कहता हूँ जी बता, फलां अथॉरिटी में, फलां किताब में आया, फलां रिलीजियस स्क्रिप्चर में ही आया, फलां जो है वो हदीस की किताब में ही आया, तो ये अथॉरिटी में क्लेम कर रहा हूँ, तो मेरा सोर्स हम्म। ऑफ नॉलेज अथॉरिटी है। हाँ, तो मतलब ये ये है कि हो गई जनाब। कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिन्होंने कोई बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप कर लिया और उस पर उन पर बिल्कुल, कंसेंसस हो यानी गया, आपस में उनकी कोई कोलैबोरेशन हो आप गया, इसको कंसेंसस अथॉरिटी हो कह गया, तो सकते वो एक हैं। बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो ये अथॉरिटी है। ठीक है। जी हाँ, तो इस अथॉरिटी को, तो ये एपिस्टेमोलॉजी में ये गुफ्तगुएं होती हैं, ठीक है, यानी हर इसमें हम नजरिया, करते इससे हैं। इसका मतलब है कि हर नजरिया जो है उसकी कोई एपिस्टेमोलॉजी जरूर होगी, कोई भी बड़ा नजरिया है तो वो उसका कोई नजरिया इल्म तो जरूर होगा। ये अगर ये देखो, वो मुझे वो गालिब के खतूत याद आ रहे हैं ना, तो वो गालिब से उनका कोई दोस्त पूछता है कि ये फलां लफ्ज का इस्तेमाल, तो वो जरा, लैंग्वेज खुद एक बहुत मुश्किल काम है इसको यूज करना है, कि वर्ड जो है वो अपने अंदर पूरी कनोटेशन रखता है, फिर हर वर्ड की एक तारीख होती है। पोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन तो सारा का सारा इसी लैंग्वेज पर है। तो गालिब उसको कहते हैं कि देखो भाई, ये लफ्ज का एक कद होता है, इसका रंग होता है, इसका रूप होता है, इसकी जो है वो एक तराश होती है। अब लाइक वाइज ना, तो आपने जिस तरह फरमाया कि जब भी कोई थॉट उभरता है, तो जो एक थिंकिंग में एक्सपर्ट जो बना होगा या जो उसमें इंटरेस्टेड बना होगा, वो ये सोचेगा कि यार मुझे इस चीजों का पता लगे कि इसका वर्ल्ड व्यू किस एपिस्टेमोलॉजी पे बेस कर रहा है। सही बात। और आप यकीन करें, जिस तरह एक यानी हमारे यहाँ जो कहा जाता है ना, तगड़ा हकीम नफ्स देख कर जो है वो मामलात को सही बात। बताता है, तो ये जो थिंकर्स होते हैं ना, ये थ्योरी ऑफ नॉलेज को सही तरीके से प्रूव करके वो चेक करते हैं, उसके अंदर लगे रहते हैं इसकी हम्म। थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है, और वो उससे कह देते हैं कि भाई ये इसके बिलीव ये है, और बहुत हम्म। एक्यूरेट, एज एक्यूरेट वो निशाना लगाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, ठीक मैं है। आगे आता हूँ जी। चलो। एक हो गया एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इल्म क्या चीज है। ठीक। ठीक है, सब मोबाइल इल्म की है। दूसरी चीज है, उसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। ठीक। ठीक है जी, मेटाफिजिक्स क्या है, थ्योरी ऑफ रियलिटी है। थ्योरी ऑफ रियलिटी ये है कि मैं फिर रियलिटी के अंदर देखें, हम मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं। हमारा एक हमारा अगेन एक पॉलिटिकल कंपार्टमेंट है, फिर हमारा एक सोशल कंपार्टमेंट है, फिर हमारा एक
آپ کہیں کہ ایکڈیمک. اب یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ بھی بہت بڑی مباحث ہیں، جیسے کہ ویبر صاحب جو ہے بہت ہی انفلوئنشل جو جرمن سوسیولوجسٹ ہیں، ان کی تو ساری تھاٹ یہ ہے کہ جدید آدمی کمپارٹمنٹس میں زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے. تو میٹا فزکس بیسیکلی ایک ریالٹی کے اندر ایک سینس پیدا کرتی ہے. تو میٹا فزکس فلسفی کی وہ اسکول آف تھاٹ ہے یا وہ برانچ ہے جس کے اندر ریالٹی کیا ہے، ریالٹی کیسے جڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے اوپر مباحث نہیں، کیے what is جاتے reality ہیں. and what is the interrelationship of different expressions of reality، یعنی جو بھی کہہ لیں کہ ریالٹی جو ہے کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ سوال جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میٹا فزیکل جو ہے نا وہ ابھی نالج کی. اس پوائنٹ پر میں آپ کو ایک ویسے تھوڑا سا ہم ڈیویٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ میٹا فزکس کو ہمیشہ ریلیجن کا وہ سمجھا گیا ہے، ریسکیور سمجھا گیا ہے، صحیح بات. سیویئر سمجھا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو شروع میں اس طرح ہوا ہے کہ 19ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں، یا 18ویں 19ویں صدی دونوں میں، کہ پھر مذہب پہ ایک خطرناک تنقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ویسٹ میں زیادہ ہوتی ہے، ایسٹ میں کم ہوتی ہے، لیکن چونکہ کینن سارے کے سارے اس ٹائم ویسٹ میں کنسنٹریٹڈ تھے، اس کا امپیکٹ زیادہ تھا. تو وہ جب تنقید ہوتی ہے تو مذہب کو شروع پہ وہ بڑا آسانی سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ اور موقعی کا نشانہ بنا کر وہ اس کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیمین کریں، اس کو کم کریں. لیکن سب سے جو آخری اور بڑی جنگ لڑی جاتی ہے وہ میٹا فزیشین کے خلاف لڑی جاتی ہے. صحیح بات. جو بعد میں سرکل بنا، جو لاجیکل پازیٹیوسٹ کا بہت ہی آپ کے کور گروپ تھا، جس میں اس زمانے کے ذہین فتیم لوگ اکٹھے ہوئے. تو یہ جو لوگ تھے نا، پھر انہوں نے ان کا صرف موضوع بحث میٹا فزکس کی. انہوں نے کہا کہ یار یہ ساروں کا سارا کہتا ہے ہمیں دماغ ہمارا میٹا فزیشین نے خراب کیا ہوا. اور آپ سر، میں آپ کو یہ بھی ایک حیرانی کی بات بتاؤں کہ بڑے میٹا فزیشین بہت ریئر آپ کو ایسا ملے گا، بڑا میٹا فزیشین جس نے خدا کا یا روح کا انکار کیا ہے. صحیح. تو میں نے اگین کہا کہ یہ اپنے اندر ایک ایک چیز بہت بڑی ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کے اوپر بڑے اسی گھنٹے طریقے ہو سے سکتے ہیں. جیسے آپ لیکن نے میں آپ بتایا کو کہ ہر نظریے کا جو ہے ایک ایپسٹیمولوجی ہوتی ہے، اس طرح ہر نظریے کی ایک میٹا فزکس بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہے کہ جتنے بڑے تھنکرز ہیں نا، جتنے بڑے تھنکرز، مثلاً ہیگل، مثلاً کانٹ، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پلیٹو، فار ایگزامپل ایون آپ کہیں نا کہ ابن سینا یا ابن باجا، یا یہ بڑے لوگ ہیں نا، ان سب کی پوری میٹا فزکس. ایسا نہیں ہے جی کہ انہوں نے جو ہے، تو انہوں نے اس وقت لازمی سمجھا کہ دیکھو ہم اپنی ایک پوری میٹا فزکس قائم کریں اور ریالٹی کو ہم ایک کوہیرنٹ انداز میں دیکھیں، بجائے اس کے کہ یہ ورڈ آپ فریگمنٹڈ نے ٹوٹی بڑا پڑی. خوبصورت استعمال کیا کہ کوہیرنس یا ریالٹی ایز اے کوہیرنٹ جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے، یعنی مختلف جو کمپارٹمنٹس ہیں اس کے، وہ ان کے آپس میں انٹر ریلیشن شپس کیا ہیں. اور لاسٹ بات مدثر بھائی، انٹولوجی کیا ہے؟ آنٹولوجی. انٹولوجی ہے نا، انٹولوجی کیا ہے؟ بینگ اب اگین بہت گہری ٹرم ہے کہ بینگ کیا ہے. بینگ یہ چیز ہے کہ دیکھو، وہ ڈیکارڈ نے مشہور جو ہے وہ موبائل چھڑے کہ یار اس نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ کیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ میں شک نہ کر سکوں. تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ڈیکارڈ کے آرگومنٹ غزالی میں ملتا ہے، اور یہ بہرحال بہت اچھی بات ہے دونوں میں اگر ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بحث اس طرح شروع ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں ہر چیز پہ شک کرنا شروع کرتا ہوں. تو وہ کہتا ہے میرے سامنے میز پڑی ہے، ہو سکتا ہے میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہوں، یہ میز نہ ہو. اور بہرحال وہ ایک، پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے تو یہ دوسرا انسان کھڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ انسان بھی میرے اپنا خواب میں دیکھ رہا ہوں اور میرا وہم ہو. بہرحال وہ ہر چیز پر وہ لگاتا ہے ایک ڈاؤٹ، اور ڈاؤٹ کے بعد وہ کہتا ہے یار ہو سکتا ہے یہ ایگزسٹ نہ کرتی ہو. آخر میں وہ ایک چیز پر کم سے کم آ کر کہتا ہے کہ ایک چیز کا میں انکار نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے آئی تھنک therefore I am. یہ مشہور جملہ ہے ڈیکارٹ کا کہ I think دیکھو therefore I am. تو اب وہ کہتا ہے، اس سے اب دیکھو اس نے بینگ کہا کہ یعنی اگر ایگزسٹنس کی بات کی جائے تو کوئی تو چیز سوچ رہی ہے، اگر وہ سوچ رہی ہے تو وہ کم سے کم یہ تو ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اتنے مزے کا آرگومنٹ ہے اس کا نا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو میں سوچ رہا ہوں
تو میں ایک بات تو مجھے پتا ہے کہ اس کا خالق میں خود نہیں، ٹھیک ہے، یہ جو، تو لہٰذا اس کا خالق میں نہیں ہوں تو اس کا خالق کوئی اور ہوگا. صحیح بات ہے. یعنی اس کے بعد دوسری اس نے بڑی ریالٹی خدا کا کہا تھا نا کہ ابھی تک جتنی بھی امپیریکل ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے اس میں تو جتنی بھی چیزیں مٹیریل ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کازل ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں ایک ایسے بینگ کا تصور اگر ہے کہ جو سپر نیچرل ہے، جو کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، نان کازل ہے، اٹرنل ہے، تو یہ یار مطلب پھر آپ نے بہت بہت بہتر الفاظ استعمال کیے، مجھ سے بہت بہتر الفاظ آپ نے جو فرمایا نا، بالکل وہ یہ کہتا ہے کہ میں فائنائٹ ہوں، میرے تھاٹ فائنائٹس ہیں، لیکن میرے دماغ میں ایک ایسا تصور ایسی ذات کا ہے کہ جو لامتناہی ہے، تو میں خود فائنائٹ ہوتے ہوئے ایک لامتناہی ذات کا کانسیپٹ تصور تو خود پیدا نہیں کر سکتا نا، تو جب میں پیدا نہیں کر سکتا لہٰذا وہ ایگزسٹ کرتی ہے. وہ ایگزسٹ یہ کرتا اس کا پورا ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر یہ پورا ہے. آرگومنٹ ہے ڈیکارٹ کا. اب اچھا چلیں یہاں ایک انٹرسٹنگ بات کی، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایپسٹمولوجی ایکسپلین کی نا. اب جو دیکھیں ڈیکارٹ جو یہ کام کر رہا ہے نا، وہ امپیریسسٹ آرگومنٹ نہیں لا رہا، وہ کہا صحیح. وہ ایک ریشنل، یہ ایک ریشنلسٹ آرگومنٹ ہے. ہاں ایک یہ ریشنل. آرگومنٹ میں صرف اپنے مائنڈ سے استعمال کر رہا ہوں، صحیح ٹھیک بات. ہے. اس آرگومنٹ سے بھی ہمارے آڈینس سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک ریشنلسٹ، صحیح. ڈیکارٹ ریشنلسٹ تھا اور وہ ریشنلسٹ آرگومنٹ فارورڈ کرتا تھا. اچھا صحیح آخری بات. بات، انٹالوجی کیا ہے؟ تو انٹالوجی کی میں نے جس طرح بتایا کہ ایگزسٹنس کی بات، کہ ریالٹی اصل میں کس چیز کی ہے، ریالٹی میٹر کی ہے، ریالٹی مائنڈ کی ہے، یا ریالٹی ڈوئلسٹ نقطۂ نظر رکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بینگ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے نظریات ہیں. صحیح. تو صحیح. یہ ایک آگے چلتے ہیں جی، زبردست. تو یعنی اس اب کے ہم اوپر اب بات آتے کیا. ہیں، یعنی کہ آپ ذرا ذرا کراس سیکشن کرتے ہیں نا یہ مٹیریلزم کا. ٹھیک ہے، تو مٹیریلزم کی پہلے تو ہم اپسٹمولوجی دیکھیں گے، پھر اس کی ہم میٹا فزکس دیکھتے ہیں، پھر انٹولوجی دیکھتے ہیں. تو ذرا اس سے کلیئرٹی ہو جائے گی نا صحیح طریقے سے کہ یہ پورا نظریہ جو ہے کیا مٹیریلزم. تو پہلے ذرا اپسٹمولوجی پہ ذرا بات کریں کہ مٹیریلزم کی اپسٹمولوجی کیا ہے، یا تو مٹیریلسٹ کے نزدیک نظریہ علم کیا ہے. یہ سوال اگر آپ ریزالو کر لینا تو مٹیریلزم کا جو سارا آپ کہیں کور آپ سمجھ پائیں گے. صحیح. مٹیریلسٹ جو تھنکرز ہیں، یا اور یہ بات تقریباً کنسنسس کی حد تک اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ان کا بہت ہی کلوز، اس کو کہتے ہیں نیکسٹ آف کن، جہاں کہیں بھی مٹیریلسٹ تھاٹ ایگزسٹ کرتا تھا تو اس کی جو تھیوری آف نالج تھی وہ ہمیشہ امپیریسسٹ تھی. اب کچھ ایک آدھ فلاسفر آدھا نکل آتا ہے کہ جہاں کہیں کہیں ریشنلسٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنی پٹری سے اتر جاتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی اس طرح اتر جاتا ہے جس طرح ہم گفتگو میں جو ہے وہ آگے پیچھے کبھی اتر سوچتا جاتا ہے ہے. کہ ٹھیک ہے. وہ، ٹھیک. جی، لیکن اس کا وہ جو مین ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ ریلائبل علم وہ ہے جو میرے 5 حواس، میرے 5 سینسز سے مجھے ملتا ہے. 5 سینسز سے اس جو کے چیز آئے علاوہ گی وہی اس کے ہم علاوہ میرے reliable. پاس کوئی بھی ریلائبل علم کا ذریعہ نہیں ہے. یہ جو موشگافیاں اس سے پہلے ہم کرتے رہے ڈیکارٹ کے والے سے، وہ کہتے ہیں یار یہ ایک ایسی گفتگو ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اور اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہذا جو مٹیریلسٹ ٹریڈیشن ہے فلوسافیکلی اسپیکنگ، ان کے نزدیک تھیوری آف نالج جو ریلائبل ہے وہ صرف امپیریسزم. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اب اس کی میٹا فزکس کیا ہے. اب اس کی میٹا فزکس جو ہے وہ الگ الگ شیڈز، الگ الگ، وہ دیکھیں وہ میٹا فزکس تو ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے نا. میٹا فزکس اس طرح ہے کہ نئے نئے فیکٹس کھلتے چلے جاتے ہیں، انسان ایوالو ہو رہا ہے، انسان کا تھاٹ ایوالو ہو رہا ہے. تو ان کے اندر بڑے بڑے تھنکرز آتے رہے کہ جو ان کی میٹا فزکس کو رینیو کرتے چلے گئے نا. تو میرے خیال سے میٹا فزکس کو، مٹیریلسٹ میٹا فزکس کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا، اس کی تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دینا تو مجھے تاریخ بتانی پڑی. ہوں. تو مٹیریلسٹ تاریخ اس طرح ہے کہ ہمیں سب سے پرانے مٹیریلسٹ ملتے ہیں ہندوستان کے اندر، ٹھیک ہے. اور ہندوستان کے اندر ایک کرواکا اسکول آف تھاٹ تھی، جو کہ آپ کو جس طرح میں نے وہ مین انگریڈینٹس گنائے نا، وہ انگریڈینٹس مٹیریلزم کے وہ پورے کرتے ہیں، یعنی وہ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں. تو میں اس کے اندر اس لیے مزید ڈسکشن میں وہ بہت الجھ جاؤں گا کہ
ہندوستان کی جو مٹیریلزم ہے نہ صرف یہ کہ سب سے پرانی ہے، بلکہ وہ ایک تسلسل سے چلتی ہے. اس کو ماننے والے اور اس کے کنفیس کرنے والے ایک پرپیچول سائیکل میں آج تک ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں نا. اچھا، اب اس کے مقابلے میں جو ویسٹرن مٹیریلزم ہے، ویسٹرن مٹیریلزم کے اوپر جو ہے وہ کرسٹ اور ٹرسٹ آتے رہے، اتار چڑھاؤ. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو آلموسٹ یورپ سے ایلیمنیٹ اس کا اتنا برا حال کیا جاتا ہے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہ بالکل ایک لل آ جاتا ہے، بالکل اس میں درمیان میں سے معاملے غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ ابھرتی ہے. تو جو ویسٹرن ٹریڈیشن میں ہے وہ یونانیوں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یونانیوں کے جو بڑے بڑے تھنکرز تھے انہوں نے پھر اس کی میٹافزکس بنائی. تو میں آپ کو صرف نہیں انیمریٹ کروں نا، تو بڑے جو آیونک اسکول آف تھاٹ تھی، تو جس کو نہیں ہمارے یہاں تھیلیز ہے جس کو فادر آف فلاسفی کہا جاتا ہے، وہ اگین فادر آف فلاسفی مٹیریل تب اچھا، خدا کا بندہ. جی صحیح. ہاں. تو وہ اب اس کو مٹیریل کیوں کہا گیا؟ اب آپ دیکھیں اگین میں اس کی وہ بات کروں گا تو آپ لوگ پرانی گفتگو سے اس کو کنیکٹ کر لیں گے. تھیلیز کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے نا، اصل میں یہ پانی سے بنا تو پانی ایک مٹیریل ہے. ظاہری بات ہے، ریالٹی. یہ ان کا تھاٹ کا ایسنس ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب بڑی مباحث ہیں کہ اس کو فادر آف فلاسفی کیوں کہہ دیا، ٹھیک ہے. اس کو جو اینشنٹ جو جینیس ترین لوگ ہیں ہمیشہ اس کو ہر لسٹ میں ان کو تھیلیس کو کیوں انکلوڈ کیا گیا، حالانکہ یہ تھاٹ تو جو ہے اتنا کوئی کمالات نہیں رکھتا. بہرحال اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا بندہ تھا جس نے ریشنل آرگومنٹ دیا، ٹھیک ہے. جس نے آرگومنٹ ایسا دیا کہ جو کسی یعنی وہ کسی نیچرل ریزن کو ایکسپلین کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمیشہ جو تھا نا سپرسٹیشس آرگومنٹ دیے جاتے تھے. ٹھیک. تو اس لیے تحریش کو کہا گیا کہ یار یہ پہلا بندہ تھا کہ جس نے اتنی ہمت کی اور اس نے ایک نیچرل آرگومنٹ دیا. بہرحال اس کے بعد اناکسیمینیز، اناکسیمینڈرز، یہ بڑے بڑے نام ہیں. پھر جو بڑا بندہ آتا ہے وہ ہے جنہوں نے میٹر کے اوپر بہت لکھا، وہ ایٹومسٹ ہے. ایٹومسٹ اسکول آف ایٹمس تھاٹ، بہت بہت بڑا ایٹمسٹ. اسکول جی آف تھاٹ رہا ہے، بالکل. جی جی ایٹمسٹ. اب دیکھیں کہ میں بہت ہی اگین اختصار کی کوشش کروں گا کہ ایٹمسٹ اگین ان کی پوری میٹافزکس ہے. تو ایٹمسٹ جو ہے وہ سوچتے رہے، ان کا جو بڑی فگر ہے وہ ڈیموکریٹس ہے. ایٹمسٹ ایک تھاٹ ہے اور اس کی بڑی فگر ڈیموکریٹس. اس نے کہا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یار چیزیں بس میٹر ہیں میٹر ہیں میٹر ہیں. اب انہوں نے پہلی مرتبہ مزید آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میٹر کو آپ تقسیم کرتے رہو تو یہ ڈیوائڈ ہوتا چلا جائے گا. ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ جس کے بعد میٹر مزید تقسیم نہیں ہوگا. جہاں پر وہ مزید تقسیم نہیں ہوگا وہ پارٹیکل جو مزید ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا وہ سب سے چھوٹا میٹر کا پارٹیکل ہوگا اور اس کو ہم ایٹوموس کہتے ہیں یونانی میں. اور اس سے یہ اسکول آف تھاٹ ایٹمس نکلی. پھر مسئلہ یہ بنا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میٹر تو بنا اس چیز سے. تو پھر کسی شیڈر نے ان کو کہا ہوگا کہ یار اس طرح ہے کہ یہ تو تم لوگوں نے جو اسکول آف تھاٹ دیا ہے اس میں تو مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ میٹر کی ہم تو دیکھتے ہیں کہ آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں، بارشیں ہیں، مچھلیاں ہیں، دنیا میں تو ایک کمالات ہو رہے، تو اس کو کیسے ایکسپلین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یار سوچ میں پڑ گئے کہ یار بات تو ان کی بڑی صحیح ہے. تو انہوں نے پھر مزید ایڈ کیا کہتا دیکھو اصل ریالٹی جو ہے نا وہ میٹر ان موشن، میٹر واٹر موشن موشن. میں. صحیح صحیح. پھر اب مسئلہ ایک اور پیدا ہوا کہ میٹر ان موشن ہے تو جب سب کچھ میٹر ہے تو میٹر موشن کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرح کی بات ہے کہ اصل میں ایٹم جب نچلے لیول پر جاتے ہیں نا تو یہ موشن میں ہوتے ہیں. اب یار اس نے کسی نے پوچھا کہ تم تو کہتے ہو سب کچھ میٹر ہے تو یہ موشن کیسے کرتے ہیں؟ دوسرا میٹر اس کو فرکشن نہیں پروڈیوس کرتا ہوگا، اس کو کیسے ہلنے دیتا ہوگا؟ تو پھر ایٹمسٹ کی پوزیشن مزید امپروو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح ہے کہ ریالٹی ایٹمس کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ہے اور وہ ہے خالی اسپیس. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آخر میں اگر اس پہ ریڈیوس ہوئے کہ موشن کے بغیر تو ہم چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پائیں، تو وہ کہتے ہیں پھر ریالٹی اصل جو ہے وہ میٹر کی ہے اور دوسری چیز کیا، ایمٹی اسپیس. تو آپ ان کے تھاٹ کو کہیں گے، ان کا پورے میٹافزکس آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیسی چیزوں کو جوڑا اور کیسے مزے کا ایکسپلین کر دیا اپنے سے ہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپیس ہے اور میٹر ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں، ان کا موشن ہے، ہم اس سے دنیا کی ہر چیز ایکسپلین کر ایکسپلین سکتے ہیں. جب ان سے ٹھیک کوئی ہو. پوچھا جاتا ہے یار یہ تو تمہارے سامنے تلوار پڑی ہے اور یہ جو میز پڑی ہے یہ دونوں میٹر ہیں تو ان کے اندر فرق کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس کا فرق
मिक्स का है, इसका फर्क कंपोजिशन का है, हाँ ठीक है। एक के अंदर अलग तरीके से मैटर मिक्स हो गया है और इसमें अलग तरीके से, नहीं बहरहाल उस जमाने की आप देखें आज से सही 2400 बात। 2500 साल पहले, तो वो इस तरह के उन्होंने बड़े कमालात किए। हम्म। लेकिन ये बहुत ही रेगुलर और बहुत ही बड़ी स्कूल ऑफ थॉट है सही जो बात। हमें मिलती है, एटमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। उसके बाद भी बड़े बंदे हमें मिलते हैं। एक जो है ना यूक्रिटस, बहुत बड़े इंसान है जो शायर थे रोमन। तो उन्होंने फिर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनकी थॉट में कोई इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इनकी जो असल कंट्रीब्यूशन है वो ये शायर थे। हम्म। और आपको देखें, आपको इसका इम्पैक्ट आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, इसकी ऑडियंस बड़े लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन एक दूसरा मोहतरम जो है वो इसको तरन्नुम में और अशार में जब ये बातें करता है, बिल्कुल। तो उसके तो ऑडियंस जो है वो तो हर गली कूचे में और हर सही जगह बात। उसको ऑडियंस मिल वो तो जाती ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा देता है उस फिक्र को। है। तो असल में उसके उसको ऑडियंस, तो जब वो पोइट था तो उन्होंने जब ये थॉट, मटीरियल थॉट को पोइट्री में जो है ना वो आपने मेलो किया और उसमें एक्सप्लेन किया, उसको बहुत बड़ा ऑडियंस मिला। तो लिहाजा वेस्ट में जो लुक्रिटस है ना, वो उसने बिल्कुल आप कहेंगे धूम मचा दी और उसने कहा यार ये थॉट तो बड़ा इफेक्टिव है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी की एंट्री होती है। तो देखें, जिस तरह हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी जिस वक्त शुरू पे उभरी थी, तो वो एक बहुत बड़ी फोर्स थी और वो इतनी बड़ी ताकत थी कि उसने पूरी रोमन एम्पायर को हिला दिया। और हुआ ये कि ये आमतौर पे क्रिश्चियनिटी जो थी ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर बिल्कुल नीचे के लोगों से उभरी। लेकिन इसके फॉलोअर जो थे, जो रोमन्स का एक अपार्थाइड कल्चर भी था, स्लेव्स का, और ये बहरहाल इसकी एक लंबी तारीख है। तो उससे वजह से क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से ऊपर उठी। तो जब ऊपर उठती है तो वहां हम देखते हैं कि फिर क्या होता है कि वो ये जो मटीरियलिस्ट थिंकर्स थे, वो इनके ऊपर बहुत कड़ी जो है वो हम्म। आप कहें कि सजाएं लगाते हैं और उनके साथ जो मामला जो है वो मटीरियलिस्ट हमेशा उसको तारीख का एक स्याह बाब के तौर पे पेश करते हैं। तो मैं इसमें एक मशहूर है आजकल, इसको मैंने कहा वेस्ट में भी बहुत उठाया हुआ है ना, जो मैं पहले से माजरत चाहता हूँ अगर मेरी चीजों की प्रोनाउंसिएशन में मेरी गलती हो। तो जो अलेक्जेंड्रिया के ऊपर अब आजकल पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बन रही हैं, हॉलीवुड की फिल्म्स बन रही हैं, उसमें सही। वो एक मशहूर खातून है हिपैटिया, ठीक है। वो दिखाते हैं कि वो एक मटीरियलिस्ट जो थी ना, नुक्ता नजर की कायद थी, और किस तरह आकर उनको क्रिश्चियंस ने उसकी लाइब्रेरी जला दी। तो उससे हमें बहरहाल उसके अंदर इंटरेस्टिंग नुकता, फिर यहाँ एक लतीफा है कि इंटरेस्टिंग नुकता ये है कि वो जो इन हमारे वेस्टर्न हिस्टोरियंस में सिकंदरिया की लाइब्रेरी उन्होंने हजरत उमर के ऊपर इल्जाम लगाया हुआ था कि ये यार इन्होंने आगे चलाई थी। तो मुझे अच्छा ये लग रहा है कि इसमें उन्होंने अपने खाते में डाल लिया अपने डाल दिया, है। सही बात, सही बात। तो हाँ बहरहाल नहीं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बात है कि जब क्रिश्चियनिटी आई है तो हर वो जो ट्रेडिशन जिसमें सोचने वाली बात थी, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी, उसको जो है बड़ी सख्ती से जो है वो टैकल किया गया, क्योंकि ये लोग जो है इतराज उठा रहे थे क्रिश्चियनिटी के ऊपर, और ये नेचुरल एक पोजीशन थी इनकी। जब आप इंटेलेक्चुअली सोचेंगे और दलाइल से बात करेंगे तो फिर कोई मजहबी जो मामलात हैं वो उसके ऊपर तनकीद के निशाना बनेंगे। तो ये जब हुआ तो डेफिनेटली फिर बहुत सख्त जो है इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। और वाकई ये तो वो जमाना है जिसके बाद फिर यही कहा जाता है ना कि यही वो रीजन थी जिसके बाद जो है वेस्ट डार्क एजेस में चला गया, जब उनके अंदर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन सारी जो है वो खुश्क हो गई, खत्म हो गई। तो फिर मैं इसको फिर कोशिश करता हूँ कि समराइज करूँ। तो ये फिर हम देखते हैं कि ये चीज खत्म हो जाती है तकरीबन 1200 सदियों, 12 सदियां या 11 सदियां जो है ना, वो इसके अंदर क्रिश्चियनिटी का वो जो जहाँ जिसको आप डार्क एजेस कहते हैं उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर बस जो अरिस्टू ने अपनी जान बचाई। और अरिस्टू ने क्या किया कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक मलबूबा बनाया, हम्म। जिसको हम कहते हैं इसको जिसको हम कहते हैं स्कूलास्टिसिज्म, ठीक है। तो इसने अपने स्कोलास्टिसिज्म। आप को स्कूलास्टिसिज्म के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्यूज हासिल किया, वो बच गया, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने कहा कि यार देखो आप भी ठीक हो हम भी ठीक है, दोनों आधी आधी रोटी खाएंगे। तो उन्होंने स्कूलास्टिसिज्म के अंदर जो है वो अगेन
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी दिन आपने जो मौका दिया रहा तो हम स्कॉलास्टिसिज्म के ऊपर बताएंगे कि वो क्या सही। चीज थी। तो उसने अपनी कुछ ना कुछ जान इधर बचाई, तो वो स्कॉलास्टिसिज्म चलती रही। तो हम देखते हैं, जो असल बात मैं भी करने जा रहा हूँ, जो सही मटेरियलिस्ट हैं, और ये मैं आपको रेफरेंस से बता सकता हूँ, मटेरियलिस्ट कहते हैं कि हमारी भी डार्क एजेस थी, और उसमें फिर ऐसा होता है कि बहुत लंबे अरसे तक कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते। और वो इसका जो मामला है वो जोड़ते हैं कि हमारे क्रिश्चियन ने जुल्म किए, जिसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दी। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ब्रूनो एक मशहूर फलसफी थे या थिंकर थे, उनको तो बाकायदा कत्ल कर दिया गया। और भी गैलीलियो के साथ ये हुआ कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। फिर कई लोगों के ऊपर जो थे ना, इसी तरह ब्लास्फेमी के केसेस चलते रहे और ये मामला चलता रहा। तो कुछ फिर दोबारा हम देखते हैं कि दोबारा इमर्ज करता है ये मटीरियलिस्ट थॉट। वो कैसे इमर्ज करता है? तो उसको कहते हैं आवर डियर फ्रेंड, आवर डियर फ्रेंड। एंड व्हाट वाज दैट डियर फ्रेंड? इट वाज साइंस। तो कहते हैं हमारे जो दोस्त थे उसने आकर हमें दोबारा रेस्क्यू किया। सही तो बात। फिर बहरहाल मैं फिर अगेन ये कहा कि मैं सिर्फ इनमरेट करूंगा, नाम लूंगा कि कौन कौन से इवेंट थे जिसने दोबारा से रिवाइटलाइज किया मटेरियलिज्म को। एक बड़ा इवेंट जो है नजर आता है वो हॉब्स की किताब है, जिसमें लेवितान उन्होंने उसके अंदर पहली मर्तबा बादशाह सलामत के लिए ये कहा कि उसके पास कोई डिवाइन अथॉरिटी नहीं है रूल करने की, सही। बल्कि उसके पास रेशनल अथॉरिटी है। ठीक है। तो पहली मर्तबा ऐसा होता है कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में बादशाह जो है, या पूरी दुनिया में मामला ऐसा ही होता था, बादशाह यही कहते थे कि हम तो खुदा का दिल हैं, या खुदा की मर्जी, और जो मेरी मुखालफत करेगा वो खुदा की मुखालफत सही, करेगा। यानी वही डिवाइन तो राइट्स वहां थी, शुरू उसके होता बाद है। उसके बरक्स उन्होंने सोशल मूवमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की थी ना, तो वो जो वहां से फिर जी। इनकलाब शुरू हुआ था। तो जनाब, तो एक ये हुआ। अब उससे होता ही है कि देखिए, मैं सिर्फ इस थॉट का मटेरियलिस्ट थॉट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन कम बनता है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे ये बात हो रही है कि दोबारा से वो रिलीजन को कुछ थोड़ा सेटबैक मिलता है। तो रिलीजन को सेटबैक मिलता है क्रिश्चियन थॉट को, तो उससे इनको ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। दूसरी बड़ी जो आप कहेंगे वो कंट्रीब्यूशन आती है, वो डेविड ह्यूम की तरफ से आती है। कुछ लोग तो डेविड ह्यूम को बहुत बड़ा फलसफी समझते हैं, यानी इवन कुछ उसको समझते हैं कि जदीद दौर का वो सबसे बड़ा फलसफी था। कांट से भी बड़ा जो है वो उसको ट्रिब्यूट देते हैं। और कुरान के अपने भी अल्फाज हैं उनके बारे में कि डेविड ह्यूम ने तो मुझे मेरे डॉगमेटिक स्लंबर से उठाया, मैं एक गहरी नींद में था, उसने मुझे वहां से उठा दिया। तो हम्म। डेविड ह्यूम ने इस तरह किया कि वो भी अगेन जिस सोसाइटी में रहते थे तो वहां पर वो खुल के बात नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो बातें की अगेन तनकीद की मौजों के ऊपर। तो उन्होंने बहरहाल अगेन डेविड ह्यूम का एक बड़ा थॉट है कि वो जो कॉज एंड इफेक्ट है ना, तो इसकी वो एक खास तावील करते हैं। वो कहते हैं कि इनके दरमियान कोई कॉजल कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये हैबिट ऑफ थिंग्स है। और वो लंबी बहस है, लेकिन वो उसमें ये कहते हैं कि मुआवजे का होना बहुत ही मुश्किल है, और ये इतनी रेयर पॉसिबिलिटी है कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। अब उसने कहीं ये तो नहीं कहा सीधे तरीके से कि यार मैं जो कहना चाहता हूँ, उसने उसने कहा कि जान क्या मान पाई। तो हम्म। उन्होंने तनकीद की, तो जो समझने वाले थे वो समझ गए, और वो बहरहाल अपनी जान भी बचाने में कामयाब हो हाँ, गए। क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी की तरफ दूसरी से बड़ी, मेन आर्गुमेंट ये पेश होता था ना कि वो जीसस क्राइस्ट के जो मोजज़ात थे, मिरेकल्स थे, तो वो उसको उन्होंने रद्द कर दिया था डेविड ह्यूम। जी हाँ। और ये बहुत तो बड़ा ब्लो डेविड था, ह्यूम यानी की क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो सबसे बड़ा जो और, ब्लो था वो डेविड ह्यूम का ही था। बल्कि वो हमारे और उनका इतना असर है, मतलब मैं पिछले दिनों देखा था कि जो मौलाना शिबली नुमानी जो अपनी किताब उनकी मशहूर है सीरत नबी, उसके अंदर दायरे नबूवत पे एक पूरी उनकी ना किताब है, जो एक उनकी जो जिल्दें हैं उससे एक जिल्द दलाइल नबूवत पर है। तो उसमें शुरू में जो बहस कर रहे हैं ना, वो सारी डेविड ह्यूम वाली बहस कर रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं कि जी डेविड ह्यूम का जो असर है वो अभी तक जो है वो टूटा नहीं है। और मजे की बात यह है कि वो खुद भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उनके जो डेविड ह्यूम ने एतराजात उठाए थे उसकी एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं, मैं हालांकि मुसलमानों को
اس کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ ایک سیپریٹ بحث ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ جس طرح میں نے جہاں سے شروع کیا تھا نا، وہ رسل کے وہ جو جملے تھے نا کہ تھاٹ از انڈیفرنٹ ٹو پریویلیجز نا، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا. تو ایک تھاٹ نکل جب آتا ہے نا، وہ جب تک کہ آپ نے اس کو اتنا ہی مؤثر طریقے سے اس کو کفن بنا کے نہلا دھلا کر دوبارہ دفنایا نہیں ہے، وہ اس زندہ رہتا وہ ہے۔ وہی مجھے اس میں پھر لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ جو ہے ہندوازم میں بلیف یہ ہے کہ اگر آپ نے مردے کو نہ جلایا تو اس کی آتما بھٹکتی رہے گی. تو یہ تھاٹ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ یہ تھاٹ جو ہے نا، یہ اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. یہ آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے کسی کا منہ بند کرا دیا تو بس یہ تھاٹ ختم ہوگا. اچھا بہرحال آپ نے واپس کہا آتے کہ ہیں. ہاں، آپ نے کہا کہ سائنس جب آ گئی اور جب ویسٹ کے اندر جو ہے، سر میں آپ کو بس یہ سائنس سے پہلے 2-3 ایونٹ اور بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا میں صرف ان کا نام لیتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ یہ سائنس ابری تو مٹیریلزم دوبارہ ٹھیک ابھرا. ہے، تو ایک تو ڈیوڈ ہیوم ایک کا ہو گیا کہ ایونٹ وہ برق جو تھا اس نے بڑا ایک جی ڈیوڈ ہیوم کا ہوا. دوسرا میں نے ہابس کا بتایا کہ انہوں نے جو تھا اس وہ کا ایک بڑا ریزن تھا۔ ٹھیک ہے۔ ڈیوائن رائٹ کے علاوہ اس نے ایک ریشنل گراؤنڈ کے اوپر بادشاہ کی مونارکی کو ڈیفینڈ کیا. تیسری بات جو نظر آتی ہے، بہت اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ پروٹسٹنٹ ریولوشن آتا ہے. پروٹیسٹنٹس۔ پوپ صاحب کا جو اثر تھا، جی ہاں. اب اگین دیکھیں، یہ ایک موضوع اتنا خوبصورت ہے نا کہ مدثر بھائی ایک کے اوپر ہم آدھا گھنٹہ پروگرام کر سکتے ہیں. تو یہ چرچ جو تھا، اس کو سمجھنا بھی بڑا مزے کا ایونٹ ہے. کیتھولک چرچ جو تھا نا، اس کی اپنی لینگویج تھی جس کو لاطینی زبان کہتے ہیں. وہ چرچ نے خود وہ لینگویج بنائی ہوئی تھی. ان کی ساری کتابیں لاطینی میں ہوتی تھیں. اور یہاں تک کہ وہ جو میں نے جس فلاسفر صاحب کا ذکر کیا نا، اس کی جو نظم ہے، وہ ایپک نظم ہے، بہت ہی طویل، وہ بھی لاطینی میں. تو اسی لیے جب وہ چونکہ لاطینی میں تھی، تو لہٰذا وہ جو مدرسے کے طالب علم تھے ان کے کیتھولک مدرسوں کے، تو اس لیے وہ بڑا ہرٹ بھی کر رہی تھی. تو اس وجہ سے اس کو بڑا انہوں نے برے طریقے سے اس کو ٹریٹ بھی کیا. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ پوپ صاحب کی بہت بڑی اتھارٹی تھی، اور یہ پوپ اپنی لائبریریاں مینٹین کرتا تھا. پوپ کا ایک بڑا سسٹم تھا. بہرحال اس میں اس وقت جانے کی اس میں نہیں ہوں، لیکن پروٹسٹنٹ ریولوشن نے اس کا اثر و رسوخ کم سے کم جرمنی اور برطانیہ کی حد تک بہت کم کر دیا. تو لہٰذا یہ بھی ایک سائنس کو یا فری تھنکرز کو دوبارہ بلکہ اس سے کا یہ علامہ بھی اقبال کا شعر بھی یاد آ رہا ہے مسجد قرطبہ میں، جو کہتے ہیں کہ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. یعنی اس نازک فکر کی نازک کشتی نے پھر سفر کا آغاز کیا. اس سے پہلے اس کا اتنا بڑا کلچ تھا کہ وہ ہل نہیں پا رہی تھی. تو بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا اب یہ ہو گیا، پروٹیسٹنٹ ریولوشن آئی تو لہٰذا تھوڑی اور فریڈم ملی. پھر اس کے بعد ہم جو بڑا ایونٹ دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو بہت آپ کے وہ فروغ ملتا ہے، وہ نیوٹن تھا. نیوٹن صاحب سب کو جو تھوڑا بہت فہم رکھتے ہیں جدید تاریخ کا، ان کو پتا ہے کہ نیوٹن صاحب کا اثر کتنا پروفاؤنڈ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں بعض اوقات اپنے آخر میں جو میں نے ایک بحث وہاں پر بھی کرنا تھا، تو وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ فکری طور پر مٹیریلسٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور اور ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یار وہ کیسے مٹیریلسٹ ہے نا. تو آپ حیران ہوں گے کہ نیوٹن کے بارے میں بھی معاملے کوئی الگ نہیں ہے. نیوٹن صاحب ایک طرف میں ان کی کچھ یہاں آپ سے شیئر کروں گا، اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے نا. ایک طرف نیوٹن صاحب انتہائی ریلیجیس آدمی ہے. صحیح بات. آپ اس کی جو ہے نا جو ریلیجیس نقطۂ نظر کے اوپر جو اس کی گفتگو ہے، وہ آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ جو فکس ٹائم کا اور فکس اسپیس کا اور گریویٹیشنل موومنٹس کا جو تصور پیش کرتے ہیں، وہ مٹیریلس کے کتنے فائدوں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا پورا تھاٹ اس کے اوپر بنا لیتے ہیں. بہرحال نیوٹن صاحب کا ایک بہت بڑا ایک اور چیز مجھ سے رہ گئی، وہ اسپائنوزا. اب اسپائنوزا آئیڈیلسٹوں کے بھی ایک بہت ہی گاڑی شکل ہے. یعنی ہمارے ہاں جو آئیڈیلسٹ فلاسفر ہیں اس میں بھی، لیکن انہوں نے مٹیریلسٹ کاس کو کس طرح فائدہ دیا؟ وہ اس طرح فائدہ دیا کہ اسپائنوزا جو تھے نا، اس زمانے میں جس زمانے میں لکھنا پڑھنا بولنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، تو اسپائنوزا نے اس زمانے میں اپنی ایتھکس کتاب لکھی، اور اس سے کھل کے جو ہے وہ اپنی جوڈائزم پہ بھی تنقید کی اور کرسچن تصور پہ بھی تنقید کی. اور وہ کتاب حقیقت ہے بہت اہم ہمارا ہسٹورک ڈاکومنٹس میں سے ہے، فلسفے کی بڑی اہم
उससे क्या होता है कि स्पाइनोजा जो थे उनको एक्स कम्युनिकेट कर दिया गया, उनकी कम्युनिटी से उनको निकाल दिया गया, और बहुत ही आप कहेंगे जिल्लत से और रसवाई से उनको उसकी कम्युनिटी से निकाल दिया गया, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। कि सही। वो स्पाइनोजा जिनके बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि क्या आप खुदा में बिलीव रखते हो, तो उसने कहा कि मैं बिलीव रखता हूँ, लेकिन स्पाइनोजा के खुदा में। बल्कि बड़ा तो ये मशहूर है वो स्पाइनोजा, इंटरव्यू आइंस्टाइन का, जिसमें वो कहते हैं कि स्पिनोजा जो है उसका, उसके जो खुदा पे हम यकीन रखते हैं। तो स्पाइनोजा ने जब तनकीद की ना, तो उससे क्या हुआ, उससे लोगों में हिम्मत पैदा हुई। उन्होंने कहा यार ये आइडियलिस्ट ट्रेडिशन वाला अगर कर सकता है तो हमें भी थोड़ी थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए ना। तो हम्म। स्पाइनोजा ने इस तरह कास्ट को फायदा पहुंचाया, ठीक है जी, कि उन्होंने बड़ी बोल्ड राइटिंग की जो उस जमाने में रेयर। तो ये हो गया। अब आते हैं, आपने जिस तरह पहले कनेक्ट किया कि फिर उसके बाद जो असल है वो ये मटीरियलिस्ट जो फिलोसफर्स हैं ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमें सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो साइंस से आई। लेकिन मैं साइंस की तरफ जाने से पहले मुझे एक बहुत जहन में एकदम से जो है ना वो याद आया, वो भी बहुत अहम है। मार्क्स बहुत अहम है इसमें, ठीक है जी। मार्क्स को मैं इसी सारों तसलसल में इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ कि हेगल जो है वो एक आइडियलिस्ट फिलोसफर है और उसका एक अहम मकाम है। उसके मकाम इसलिए अहम है कि हेगल ने क्या किया कि फिलॉसफी में तो पहले इस तरह होता था कि पहले जिस तरह आपने फरमाया ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, मॉरलिटी, ये सारे डिस्कस हो जाते थे। तारीख कभी फलसफी आम तौर पर हिस्ट्री, तारीख को हिस्ट्री उसका पार्ट अपने नहीं थॉट होती। का, हाँ, नहीं होता। हेगल ने कहा कि यार ये क्यों बाहर रहे। उन्होंने कमाल ये किया कि उन्होंने पूरी तारीख को भी मेटाफिजिक्स का हिस्सा बना दिया। जबरदस्त। और बहरहाल हेगल का वो जो कमाल है, ये अच्छा है या बुरा है, कुछ लोग तो कहते हैं कि यार इसने तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जो। लेकिन बहरहाल 19वीं सदी में कहा जाता है कि या लोग दो तकसीम थी, आइदर यू आर हेगेलियन और यू आर नॉन हेगेलियन। तीसरी तकसीम कहते हैं 19वीं सदी में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये इतना सही। इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर था। तो हेगल से मुतासिर होकर मार्क्स ने एक नजरिया दिया, उसको हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म कहते हैं। मटीरियलिस्ट थॉट को उन्होंने पूरी तारीख को जिस तरह हेगल ने आइडियलिस्ट ट्रेडिशन में एक्सप्लेन कर दिया, मार्क्स ने वो काम मटीरियलिस्ट ट्रेडिशन में एक्सप्लेन कर दिया। यानी मिसाल आपको देता हूं मैं, मिसाल ये है कि आप ये देखेंगे एक खास बड़ी जंग हुई, तो हम जंग के जो है ना वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अजाब आया या कहर था या फलां हुआ या इसके अकल पे पर्दे पड़ गए। अब ये एक तावील आप कह लें, अथॉरिटी की तावील है। मैं किसी खास, इसको मार्क्सिस्ट या मटेरियलिस्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया, उसने कहा यार देखो इस तरह था कि भाई पेट्रोल नहीं था, गंदुम नहीं थी, उसको ये मसला था, उसके डिफेंस, यानी वो उसको रेशनल और कंक्रीट ग्राउंड्स सही पे बात। एक्सप्लेन करता है। और वो सारे इवेंट्स को कहता है कि यार किसी सुपरस्टिशन में जाए बगैर मैं तुम्हें सारे इवेंट्स की एक्सप्लेनेशन मटेरियल फिनोमेनन से करके दूंगा। जी। मार्क्स साहब ने क्या किया, मार्क्स साहब ने कहा कि यार देखो पूरी तारीख जो है ना वो एक चीज का नाम है और वो है क्लास स्ट्रगल। ठीक है, प्लास्टिक। दो क्लास हैं, एक प्रोलेटारिएट्स है, एक बोर्जोइसी है। बोर्जोइसी प्रोलेटारिएट से लड़ रहे हैं और ये पूरी तारीख में मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूँ। ये दो ही ग्रुप हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और एक का मफाद है, एक दूसरे पे जुल्म करता है, उसके वसाइल खाता है, फला 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 फला, वो जो बातें हैं वो एक लंबी सही बात। कैस्केड है। लेकिन कमाल देखें मार्क्स का क्या है, मार्क्स का कमाल ये है कि इंटेलिजेंटली वो खुद इतना कोई इंटेलिजेंट आदमी नहीं था हेगल की तरह, जो आप कहो कि हेगल ने तो, नहीं, वो तो एक लाजवाब है जी, ठीक है। सही बात। लेकिन मार्क्स ने उनका खूबसूरती के साथ उनकी वो चीज ले ली जो उनके फायदे में जा रही थी, सही बात। और उन्होंने उन्होंने वो लेकर उसके ऊपर अपना पूरा थॉट खड़ा कर दिया। तो ये अगेन मटीरियलिज्म के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। सही है। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म आप खुद सोच सकते हैं कि इसके ऊपर पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर देना। हाँ नहीं, पूरी हिस्ट्री मुदस्सिर को, भाई, और उससे जो स्ट्रेंथ बनती है एक नजरिए की, वो वाकई वो ऐसी चीज है कि जो एक आम बंदा क्या, अच्छा खासा समझदार बंदा जो है उसको वो हैरत में डाल देती है। क्योंकि एक चीज है कि आप सिर्फ आइडिया की बात कर रहे हैं, और एक है कि एक बंदा बता रहा है कि जनाब देखो पूरी जो इंसानी हिस्ट्री है वो मेरे इस नजरिए के मुताबिक है, तो अब यानी इसके अंदर वेट बढ़ जाता है। हाँ, वो मेरे साथ खड़ी है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, इसके बाद जो है साइंस आती है, और साइंस के जो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड जो मामला है ना वो है डार्विनियन एवोल्यूशन का। ठीक। देखें, इससे पहले जो बिलीफ था ना, वो जिस तरह
آپ نے ایک جگہ بڑا اس کی تفصیل ذکر کی کہ یار اقبال نے بھی اپنی ریکنسٹرکشن میں ذکر کیا، اور جگہ بھی، یہاں اور بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ تین ہی آرگومنٹ بڑے ہیں جو ایگزسٹنس آف گاڈ اور اس طرح روح کے اوپر دیے جاتے ہیں نا، تھیولوجیکل آرگومنٹ، کاسمولوجیکل آرگومنٹ اور انٹولوجیکل آرگومنٹ. ٹھیک ہے ٹھیک. جناب یاری، پہلے تو کانٹ نے آلریڈی اس پہ ضرب لگا دی تھی. کانٹ نے کرٹیک آف پیور ریزن میں ہمیں بتا دیا تھا کہ جناب یہ تینوں آرگومنٹ ٹینیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہے ریشنلسٹ ٹریڈیشن سے جاؤ اور چاہے امپیریسٹ ٹریڈیشن سے جاؤ، آپ بھائی ان تین آرگومنٹ سے بھی خدا کا اثبات نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن بہرحال اس زمانے میں پھر بھی یہ تھا کہ اسپیشل ڈیزائن تھیری تھی کہ یار یہ دیکھو اس کے اندر ایک بہت کائنات کے اندر بہت بڑی وزڈم ہے، بہت بڑا وہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا یہ کسی کریٹر کے اذن کے بغیر بناؤ یا اس کے بغیر بناؤ. اس کے اوپر ڈارون صاحب آ جاتے ہیں. ڈارون صاحب کہتے ہیں یار اس طرح میں میرے نال بیٹھ، میں تمہیں پوری اسٹوری سنا رہا ہوں. میں تمہیں بیکٹیریا سے لے کرنا اور جو ہے نرندر ذرا انسان تک اور اس کے بعد جو صحیح. ہیومن بینگ ہے، میں تمہیں آؤ پوری اسٹوری سناتا ہوں. صحیح ٹھیک بات. ہے، یہ سٹوری کا لفظ بڑا اور انٹرسٹنگ ہے. آپ نے وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ڈاروین جو تھیوری تھی اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز اس کی اسٹوری ہے. وہ بڑی پاورفل اسٹوری. اچھا مدثر بھائی، اب دیکھیں اگین میں پھر آپ کو یہ نہیں، اچھا ہے کہ یہ گفتگو کے دوران آیا. اب ہم کسی دن ڈارون کے اوپر بالکل. اسپیسیفکلی پورا پروگرام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اور وہ کرنا ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. جی، اب جہاں تک بات فیکٹس کی آپ کریں نا، تو ڈارون کی تھیوری اب اتنی اسٹیبلش ہو چکی ہے، اتنی اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ اس کا جو امپیکٹ اگر آپ انٹلیکچوئل سرکلز پہ دیکھیں نا، تو میں وہ گاج نہیں کر سکتا وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا گہرا ہے. اور پھر آپ یہ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری جو بایولوجیکل کلاسیفیکیشنز ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے پلانٹس کو، اینیملس کو مختلف کیٹیگریز میں، آرڈرز میں، کلاسز میں، فائلمز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اسپیشیز میں، وہ 100% ایوولوشنری بیسس پر ہے. ایسے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر ایکسپلین ہی نہیں ہو رہے. تو اگین ڈارون کا جو معاملہ تھا، وہ اس نے آ کر بہت بڑا مٹیریلزم کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. اور وہ جو تھیری، وہ جو مسلسل وہ کہتے آ رہے تھے، اس میں آپ جدید دور میں مشہور مباحث دیکھ لیں. برطانیہ میں بڑی کامن ہے، جو رچرڈ ڈاکنز مشہور پروفیسر ہیں بایولوجی کے، وہ اس کے اوپر، وہ تو اس کے بڑے شاعروں میں سے ہیں، وہ اس کے شاعر ہیں ڈارونین تھاٹ کے، اور بہت اس کو. لیکن بہرحال واپس آتے ہیں مٹیریلسٹ تھاٹ کو. ڈارونین تھاٹ نے بہت بڑی سپورٹ بہت دی. سپورٹ. ان کے پاس جو بہت بڑا گلچ تھا یا بہت بڑا جو ویکیوم تھا، وہ آ کر اس نے جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کر دیا. اور پھر جو معاملہ ہوا اسٹیم انجن کا اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کا، وہ سب کا سب امپیریکل تھاٹ پہ ہی ہو رہا تھا. لہٰذا دن پہ دن امپیریسٹ تھاٹ اپنا اثر و رسوخ پیدا کرتا چلا گیا. اور اب آپ اگر مجھ سے، یعنی اس وقت میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا، وہ بہت اس حوالے سے یونیک ہے کہ اگر میں کہوں کہ انٹیلیجنسیا کو میں ایکسپلین کروں کہ وہ لوگ کہ جو ریسرچ پیپرز میں کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یا دنیا میں دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں آج کس طرح گریڈنگز کرتا ہوں یا کس طرح مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت دنیا کے ذہین ترین لوگ کیسے کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، تو وہ جو بڑے بڑے جرنلز ہیں، مقالے تحقیقاتی جو جرنلز ہیں، اسی سے آپ اس کو دیکھ لینا تو غالب اکثریت اس مٹیریلسٹ تھاٹ کی قائل ہے، اور وہ اس چیز کو مان رہے ہیں، اور وہ تقریباً ان کی ساری چیزیں اس پر ایکسپلین ہو رہی ہیں. نہیں، یہ تو ابھی ہم پھر ڈسکس کریں گے نا کہ ایک تو انسان کا کانشیس ورلڈ بھی ہوتا ہے، ایک اس کا سب کانشیس ورلڈ بھی ہوتا ہے، اور جو شاید زیادہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی یہ نا کہ وہ بات نہ بھی مانے لیکن ایکچولی وہ مٹیریلسٹ ہیں. ابھی انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، ابھی یہ کمپلیٹ کر لیں. تو یہ تاریخ اس طرح ہے کہ اس کے بعد بہرحال جو 20ویں صدی آتی ہے، تو اس میں پھر کچھ ایونٹس ہیں جس کو میں ایک الگ سمجھ رہا ہوں کہ ہم کہیں گے چیلنجز آف مٹیریلزم. وہ مٹیریلسٹ خود بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بڑے چیلنجز ہمارے سامنے اس وقت آئے ہیں جس کو ہم ریکنسائل نہیں کر پا رہے.
وہ میں اس کو الگ اس میں دیکھوں گا. لیکن بہرحال جو بڑی پکچر بنی اس پکچرز کے اندر ان کو ایسے ایسے فتوحات ملی، ایسی ایسی فتوحات ملی کہ جو اس سے پہلے کسی تھاٹ کو نہیں ملی. تو یہ مختصر سی تاریخ ہے مٹیریلزم کی، جو ایک مختلف ایجز سے ہوتے ہوئے آج ہمارے سامنے پہنچی. زبردست زبردست. اچھا، اب یہ آپ بات کر رہے تھے کہ مٹیریلزم جو ہے اس کی ہم نے اپسٹمولوجی تو دیکھ لی، وہ آپ نے کہا کہ وہ امپیریسزم ہے، سمپل ایز دیٹ. باقی جو ہے اس کی جو میٹافزکس ہے اور اس کی انٹولوجی ہے، اس پہ تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو دیکھیں اس کی انٹولوجی بھی ہماری گفتگو میں آئی کہ ان کے نزدیک جو اصل ایگزسٹنس ہے، اس کی بینگ کی جو اصل جو ایگزسٹنس ہے وہ میٹر سے ہی ڈیرائیوڈ میٹر ہے، سے. وہ ٹھیک. میٹر ہی ہے. اب یہاں میں ایک چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں کھول کے بتا دیتا ہوں. مدثر بھائی وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ تھارو گوئنگ مٹیریلسٹ ہے تو اس کے نزدیک میٹر کے علاوہ کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا. صحیح. جب میں یہ کہتا ہوں کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، مطلب واقعی میں کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا ایک مٹیریلسٹ پوزیشن سے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ جو ہے وہ کوئی دوسری زندگی ہے، نہ جو ہے روح ہے، نہ جو ہے کوئی اور ایسی ذات ہے جس نے مجھے بنایا ہو. وہ یہ چیز افرم کرتا ہے اس بات کو، تو تب بھی وہ اس مٹیریلسٹ پوزیشن پر آتا ٹھیک، یعنی اس کے نزدیک جو بینگ ہے، یعنی جو ایگزسٹنس ہے وہ مٹیریل ہی ہے. بیونڈ مٹیریل دیر از نو ایگزسٹنس، وہ مانتے ہی نہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا. اور جو اس ہے. کی میٹا میٹافزکس ہے. فزکس ہاں. میٹا فزکس جیسے میں نے آپ سے کہا وہ ایوالو ہوتی رہتی ہے. مارکس نے میٹا فزکس دی جس میں اس نے کیا کیا، اس نے پوری ہسٹری کو انکارپوریٹ کر لیا ہیگل سے انالوجی کے اوپر. ٹھیک ہے. اسی طرح جو پرانے مٹیریلسٹ تھے وہ اپنی، جس طرح میں نے ایٹمسٹ کی ایک پوری میٹا فزکس بتائی، تو انہوں نے ریالٹی کو کیسے ایکسپلین کیا کہ یار یہ دیکھو مومنٹ ہے، یہ اسپیس ہے، یہ ایٹمز ہیں، یہ ہے یہ. تو یہ ان کی میٹا فزکس ہمیشہ گروئنگ ہوتی ہے. صحیح تو ہے. صحیح. آپ اس کو یہ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں کچھ مسلمان تھنکرز آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کہتے ہیں ہمیں جدید میٹا فزکس کی ضرورت ہے، ہمیں نیا میٹا فزیکل تصور کی ضرورت ہے نا. وہ اسی سینس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مسئلے نئے آ گئے ہیں، پرانی تھیریاں کام نہیں ہاں کر رہی. ڈیفینیٹلی، کیونکہ ریالٹی چینج ہو رہی ہے نا، تو ریالٹی جیسے جیسے چینج ہو رہی ہے اس کو اس کے مطابق اس کی ایک انٹرپریٹیشن آپ کو کرنی پڑے گی. اور پھر ریالٹی نہ صرف یہ ہے کہ چینج ہو رہی ہے، بلکہ اس کے کمپارٹمنٹلائزیشن بھی ہوتی جا رہی ہے ڈفرینٹ طریقے سے. ڈفرینٹ کمپوزیشنز ہیں، اب اس کو ہر دور میں ہی آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. اچھا، آپ نے جب یہ سوال پرٹیکولر کر ہی دیا نا، تو مجھے بس یہی موقع ہے، میں اس کو بتا ہی دیتا ہوں. جدید میٹا فزکس مٹیریلزم کی کیا بنے گی؟ وہ جو ہے وہ جو بہت پاورفل ہے اس وقت. اس کو جب ہمارے جو ویورز ہیں نا، وہ جب اس کو گوگل کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ آج یہ تھاٹ کتنا آپ کہیں کہ پرویٹ کر گیا ہے. وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ریڈکشنزم. ریڈکشن. ریڈکشنزم. تو ریڈکشنسٹ وہ تھیری ہے جو کہتے ہیں کہ وی کین ریڈیوس اینی فینومینا اینڈ ایوری فینومینا ٹو دا میٹر. صحیح. ٹھیک ہے مدثر بھائی، یعنی میں اس کو اور بھی اختصار سے اگر میں بتاؤں نا، تو آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سب سے ہائیسٹ لیول پر جو اس وقت ایگزسٹنس ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. ٹھیک ہے جی. تو سائیکولوجیکل ایگزسٹنس جو ہے، میرے ایموشنز ہیں، میرے تھاٹس ہیں، میری میموریز ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ریڈکشنسٹ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ میں خوش تب ہوتا ہوں جب انڈورفنز اور ہاں ڈوپامین سیکریٹ ہوتے ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو اصل میں کہتا ہے یہ جو میری خوشی ہے نا، یہ بھی بیسیکلی ہارمونل ہے. ہاں صحیح بات. ٹھیک ہے. ہارمونز آ رہے ہیں، پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مثال کے طور پہ بھوک لگتی ہے. یہ بھوک بھی جو ہے نا، بھوک تو کسی ٹینجیبل چیز کا نام نہیں ہے. تو بھوک اصل میں گرالن ہارمون ہے، وہ سیکریٹ ہوتی ہے، تو مجھے بھوک لگ جاتی صحیح. ہے. صحیح. ایوری تھنگ تو کوڈ بی ایکسپلینڈ ان دس وے. ابھی کوئی بھی ہر سائیکولوجیکل پرنسپل وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. اب مسئلے آئیں گے بعد میں جب میں بتاؤں گا نا، تو اس کے اوپر بڑے سیریس مسئلے آئے ہیں جو ان کو خود پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو ایکسپلین نہیں ہو پا رہا. آگے ٹھیک چلتے ہے. ہیں. اور ٹھیک ہے، مزے کی بات یہ، یہ تو ہو اچھا گیا ہماری. میں اس ریڈکشن پوزیشن کو بس میں اچھا. تھوڑا، تو سائیکولوجیکل کو وہ کہتے ہیں اصل میں ہم اس کو بایولوجیکل تمام پرنسپلز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. بایولوجی کو وہ کہتے ہیں ہم کیمیکلز کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیمیکل کو وہ کہتے ہیں ہم فزیکل کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں، ایٹم اور میٹر کے ساتھ. اور لہٰذا ہر چیز جب میٹر پر ریڈیوس ہو گئی تو ہم نے کیا کر لیا،
हमने हर चीज को मैटर पे ले आए, तो भाई असल में चीज है ही मैटर, तो देखो हम्म। हमने ले आए ना तुम्हारे लिए। ठीक ये है। रिडक्शनिस्ट पोजीशन है। तो ठीक है। आज की जो उनकी पूरी थ्योरी ऑफ रियलिटी है, वो रिडक्शनिस्ट थॉट पर बेस कर रही है। सही हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमने देख लिया कि मेटेरियलिज्म जो है उसकी हमने मेटाफिजिक्स देख ली, उसकी ऑन्टोलॉजी देख ली, एपिस्टेमोलॉजी देख ली। एक और बात होती है एथिक्स की, यानी जब भी हम नजरियात की बात करते हैं तो उनकी एक एथिक्स भी होती है। तो जरा इसको भी बताएं कि मेटेरियलिज्म की एथिक्स क्या है। तो सर, बहुत ही इख्तसार से, एथिक्स भी अवॉल्व करती चली गई। ठीक है। हम अलग अलग शेड्स देखते हैं यूनानियों के अंदर, और जो है वो बाद में लोगों के अंदर। तो जिस तरह जो मटेरियलिस्ट के नाकिद हैं, वो तो यही कहेंगे कि यार ये तो प्लेजर सीकर्स हैं, और ये तो दुनिया परस्त हैं, और ये तो ऐसे हैं, ये तो बस हर वक्त ड्रंकार्ड होंगे, और ये वो। ऐसी बात नहीं है बहरहाल। लेकिन देखिए, मटेरियलिस्ट थ्योरी से फितरी तौर पर या नेचुरली उससे क्या निकलना है? नेचुरली ये निकलना है कि फलसफियाना तौर पर उसको कहते हैं हेडोनिस्टिक थ्योरी। Materialistic। हेडोनिस्टिक थ्योरी है कि प्लेजर, प्लेजर बस जो है ना जिंदगी का असल चीज हम्म। है। ये पूरी जिंदगी इस चीज पे है कि पेन को कम करो, प्लेजर को बढ़ाओ, सही। बस इसके पीछे लगे रहो। ठीक है। फिर उससे अब आगे चले जाएं तो ये तो हो गई जाती लेवल पर, पेन को कम करो। अब उसके बाद फिर आपको देखिए लॉ में भी इसकी एक खास किस्म की वो नजर आती है। अभी जदीद लॉ को जो यूएस में और बर्तानिया में और इन बड़ी बड़ी मॉडर्न स्टेट में कहा जाता है, तो जेरमी बेंसन साहब उसके अंदर बहुत बड़ा फिगर है। यानी कुछ बहुत। तो कहते हैं कि वो तो असल में बानी है इसका, इस सही थॉट का। बात। तो बेंसन साहब आप देखिए ना, वो क्या कह रहा है, बस हर वो चीज ठीक है जिससे कलेक्टिव प्लेजर इजाफा हो रहा है और कलेक्टिव पेन में कमी आ रही है। सही बात। तो बाद में उसके अपने दोस्तों ने कहा कि यार ये तो तुमने बहुत हैवानी किस्म की थ्योरी बताई सही है बात। ना, इससे तो जो है कुछ मामले और आ जाएंगे। बहुत बड़ी इसके ऊपर बहस है, लेकिन एथिक्स आखिर में सबका सब आता है कि जिससे प्लेजर बढ़ रहा है, पेन कम हो रहा है, हेडोनिस्टिक थ्योरी है। अच्छा, और इसमें भी ये देखें कि ये मटेरियल प्लेजर की बात हो रही है, यानी कि जो ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल जो है, ये गुड जो है ये भी मटेरियल है। इट्स नॉट लाइक स्पिरिचुअल वेल बीइंग। हाँ, ये जो हार्म है ये भी ये मटेरियल है, इट्स ये नॉट ये द उसी तरह आता है जिस मेटाफिजिकल तरह। हार्म। ठीक हो गया। ऐसे ही है ये, नहीं कैसे कैलकुलेट होगा? ऐसे कैलकुलेट होगा कि यार खाने में क्या अच्छी चीज मिल गई है, पहनने में क्या अच्छी चीज मिल गई है, ये प्लेजर इसी से। गाड़ी कौन सी इस्तेमाल कर रहा है, ये देखें। सही। ह्यूमन इंडेक्स जो निकाली जा रही है, डेवलपमेंट इंडेक्स, यही चीजें है ना। तो सब कुछ इसी से जोड़ दिया गया है। ठीक ठीक। बहरहाल मशर हमने तो भाई फिर वही बात, मुदस्सिर भाई, हमने तो तनकीद ही नहीं की ना, हमने तो समझा ही नहीं है। भाई गॉड, वो मरला तो बहुत बाद में आएगा कि हम कहेंगे कि यार तुम ठीक हो या हम ठीक है, तुम गलत हो या हम गलत हैं। ये तो बात बाद में आएगी ना। समझे ही नहीं है तो हम तनकीद क्या करेंगे? सही बात है। सही। यानी वेस्ट के इस नजरिए पर भी तनकीद उनके अंदर से ही आई है। सही बात। ठीक है। यानी आप देखें तो जो बाद में साइको एनालिस्ट हैं, और यानी फ्राइड जैसा बंदा जिसको कहा जाता है कि आमतौर पर कहता है कि वो, ज्यादातर लोग कहते हैं एथियस्ट था, कुछ लोग कहते हैं कि यार एग्नोस्टिक था। आप उसकी तनकीद देखें इन मामलों के ऊपर ना, सही बात। तो वो आप, या जो यंग है उनकी आप इस हाँ, मॉरल बाद थ्योरियों में पर जो तनकीद। इकबाल ने भी बहुत ज्यादा कोट किया है जॉन्ग को, कि वो तो उन्होंने तो फिर बहुत ज्यादा मजहब को एक तरह से तकवीत पहुंचाई है उनके कॉन्सेप्ट से। तो चलें इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो ये जबरदस्त। ठीक है, अब एक दो चीजें और थी जो हमने देखनी है। एक तो ये जो है, ये अब जरा वाजे करें कि जो ये जो मटेरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, ये कैसे लिंक करती है एथीज्म, एग्नोस्टिसिज्म और ह्यूमनिज्म के साथ। कोई बातचीत तो ऑब्वियस नजर ही बात है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम क्लैरिटी के साथ इसको जरा बता दें तो अच्छा होगा। थोड़ी सी बात इस पे कर लें। तो देखिए, इस बात को कहने में मुझे कोई इबाम नहीं है, और मुझे कम से कम कोई शक नहीं है। अगर कोई शख्स, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इसे शक करता है ना, तो बहरहाल उतना वो एविडेंस लाएगा, वो उस बात पर अगर एतराज उठाता है। हम्म। मटेरियलिज्म का, अगर कोई कोई बंदा मटेरियलिज्म को वाकई में लेटरल स्पिरिट में एम्ब्रेस करता है, तो वो बंदा किसी सूरत में भी नॉन मटेरियल चीज के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ता।
صحیح. ٹھیک ہے. تو لہذا سب سے کلوزسٹ جو اس کا تھاٹ بنے گا آپ کہو کہ بلیف میں، وہ بنے گا ایتھیزم. ٹھیک ہے. وہ بھائی پازیٹیولی مٹیریلسٹ ہو نہیں سکتا جو یہ کہے کہ یار آئیڈیا بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اگر وہ یہ مان جائے تو وہ تو اپنی بیسک پوزیشن کو ہی چھوڑ جائے گا نا. میں یہ جب مجھے خود جب یہ بات سمجھ آنے لگ پڑتی ہے نا تو میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. یہ نہیں یار، یہ چیز تو بڑی سمپل تھی اور بڑی کور میں تھی، اور جب آپ جائیں اس کے اوریجنل کے اوپر، اس کے سورسز کے اوپر، ان کے اتھارٹیز کے اوپر، تو آپ کو یہ بات ہر جگہ. تو لہٰذا مٹیریلسٹ، اصل مٹیریلسٹ جو ہوگا وہ، اچھا ایتھیسٹ پوزیشن کو بھی ایکسپلین کریں. ایتھیسٹ وہ ہے جو افرمیٹیولی ریجیکٹ کرتا ہے جی جی ایگزسٹنس آف گاڈ کو. ٹھیک ہے. بالکل، وہ کہتے ہیں نہیں ہے مطلب کلیئرلی. اچھا اس کے ہاں، برعکس جو وہ ہے نوسٹسزم ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ اسکیپٹک پوزیشن ہے. وہ ہاں اسکیپٹک پوزیشن ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہو سکتا نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اسکیپٹک پوزیشن والے ایگنوسٹک ہے نا، اب آپ سن کے حیران ہوں گے مدثر بھائی، آج ہم بھی تھوڑی ہمت کر لیتے ہیں اسپائنوزا کی طرح. تو وہ یہ ہے کہ جو صحیح مٹیریلسٹ ہے نا وہ تو ایتھیسٹ ہے. ٹھیک. یہ اگر کوئی بندہ بھی میرے سامنے آئے اور مجھے ایویڈنس جب تک نہیں دے گا میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. بھائی میں تو اس بات کو کسی بصیرت کی وجہ سے، میں ایویڈنس کی وجہ سے مانتا ہوں کہ مٹیریلسٹ پوزیشن میں ایتھیزم کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں. اور کیوں جائز نہیں، ٹھیک ہے. ورنہ کوئی پھر وہ گنجائش مجھے پوزیشن ہے نظر ہی نہیں. نہیں، مطلب وہ مٹیریلسٹ پوزیشن ہو ہی نہیں سکتی پھر. ٹھیک. اگر وہ کرتا ہے تو وہ امپیریسٹ تھاٹ کو ڈینائی کر رہا ہے. بھائی امپیریسٹ تھاٹ کو ڈینائی کرتا ہے، ساری سائنسز کو ڈینائی کر رہا ہے. ساری سائنسز کو ڈینائی کرتا ہے تو وہ کس در زندگی گزار رہا ہے؟ وہ تو بس ایک، پھر اگین وہی بات ہے. اس بات کو آپ نے دوبارہ یاد کرانا ہے. میں اس کے اوپر واپس آؤں گا. اب میں آگے چلتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے نزدیک آپ دیکھیں نا تو ہمارے جیسے دیسی سائنسدان بھی بنے ہوئے ہیں، اور کوئی ولاتی بھی ہیں جو پرانے کرسچن اور ان تھاٹس کو ابھی بھی وہ کہتے ہیں یار یہ بڑے اچھے ہیں، ان کو بچانا ہے، یہ وہ نا. اب مدثر بھائی اگین مٹیریلزم نے تو اس وقت اس کی ہیجمنی ہے کہ وہ تو سر چڑھ کے بول رہا ہے. اب جس طرح ایک زمانے میں مٹیریلسٹ چھپ چھپ کے پھرتے تھے اور چھپ چھپ کے بول نہیں پاتے تھے، ہمیشہ خوف میں رہتے تھے، وہ ٹمڈ قسم کی، وہ جو ڈیئر نہیں ہوتی، وہ ہرن جو شرمیلی سی ہوتی ہے، اس طرح پھرتے تھے. تو آج وہ پوزیشن مذہبی لوگوں کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ جو سائنسز سے جو ہے نا جس کا تعلق ہے وہ ان سے منسلک ہے اور اس میں فیلڈ میں کام کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈیشنلی سوشلی اس کے اوپر مسئلے ہوتے ہیں، تو وہ پازیٹیو ایتھیسٹ تو نہیں بن سکتا کہ وہ کہے کہ یار میں بھی. تو لہٰذا وہ اپنی ریفیوج اس میں دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے یار دیکھو ہو سکتا ہے ہو صحیح. سکتا نہ ہو. حالانکہ اگر اور جو لوگ اس پہ تنقید کے، جیسے رچرڈ ڈاکنز ہے نا، آپ اس کے سارے انٹرویو نکال کے پڑھیں، اس کی کتابیں نکال، وہ بڑی سیدھی بات کرتا ہے. کہتا ہے مجھے تم کتاب پہ بتاؤ تمہاری کیا جو ہے نا گراؤنڈ ہے یا لوکس ٹینڈائی کیا ہے، تمہارا آرگومنٹ کیا ہے. تمہارا پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے اگنوسٹسزم کا. ٹھیک ہے. یہ وہی اگینسٹ اس طرح نہیں صحیح. ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو ایگنوسٹک پوزیشن جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مٹیریلسٹ چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ہم مذہب کو بچا لیں. ٹھیک ہے. ہاں. لیکن بہرحال وہ مذہب کو بچانے کے بجائے کیا کرتے ہیں، وہ خود ایک چلے جاتے ہیں تشکک پسندی کے اندر. ٹھیک ہے. صحیح. وہ اسکیپٹک پوزیشن میں چلا جاتا ہے، اور یہ اس سے بھی خطرناک پوزیشن ہے. ہوں. تو یہ جو ہے وہ معاملہ یہ ہے. اب چلتے ہیں کہ ہیومنزم جو ہے وہ بھی اگین دیکھیں اسی کا ایک شاخسانہ ہے، اسی میں جڑا ہوا ہے. تو ہیومنزم یہ ہے کہ ہیومنس کے سارے مسئلوں کو ہیومنسٹک طریقے سے آپ ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ڈیٹا کے اندر بھائی تم دیکھو، کہتا ہے تم یہ والا ڈیٹا مت لاؤ، یہ جو اور ڈیٹے ہوتے ہیں نا تقدیر کے اور الہام کے تو کہتا ہے یہ چیزیں جب تم لاتے ہو تو ہمارے پاس اس کا کوئی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تھاٹ آپ پھر اگین آپ دیکھیں کہ کتنا پرویسو ہے یار، یہ کتنا عام ہے. میں اس جگہ پہ دیکھیں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹرن انٹیلیجنسی ہے نا، اس میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا سی آنےسٹی نظر آتی ہے. آنےسٹی یہ ہے کہ جب وہ ایک تھاٹ میں بلیو رکھ رہا ہے نا، پھر اس پہ کھڑے تو ہیں. وہ اس کی ایک بات تو یہ کہ اس کو اس کے ایسنس کا پتا ہے. بھائی میں جو کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نا وہ سائیکل لیتے ہیں نا، تو وہ پہلے سائیکل کا پورا ایک ایکسل کی ڈیٹیل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہیے کے اندر یہ ہے، اس پہیے کے اندر میں جو ہے نا تاروں والی لوں گا تو اس کا یہ امپیکٹ ہوگا، شاکس
वो समझ के चीजों को कर रहा है ना। हमारे यहाँ मसला ये है कि भाई हमारे साइंसदान भी, अल्लाह ताला, मैं जो है ना इसकी पनाह मांगता हूं अल्लाह की, कि वो इन चीजों पोजीशंस को आज तक समझे ही नहीं है। बस ठीक है, अपनी फील्ड में लगे हुए हैं, और अक्सर और बेशतर तो अल्लाह माफ करे इतने बुद्धू हैं। मैं आपको बस अब मजीद जो है इस पे मुझे गवारा नहीं करता कि मैं मजीद इस पे वो करूं। तो अर्ज ये थी कि मटीरियलिस्ट पोजीशन लेते हुए उसका एक मंतकी नतीजा ये है कि वो अपने थॉट को, वो एथीज्म को एक्सेप्ट करेगा, एम्ब्रेस करेगा। सही, और ठीक। अगर वो अपने आप को बहुत बचाना चाहता है तो बस वो कहेगा मैं एग्नोस्टिक। चलें जी, अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये उसी से लिंक्ड है जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि इस दुनिया में जहाँ पे जो यानी ये एंट्रेंच्ड है, ये पूरी दुनिया जो है मटेरियलिस्टिक थॉट में, मतलब हमारी हर जगह पे यही थॉट है जो पढ़ाई जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो जो पॉपुलर मीडिया हो, जो कन्वेंशनल मीडिया है वो हो जाए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह पे जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सारे का सारा जो है वो मटेरियलिज्म से ही मुतासर शुदा है। अब एक ऐसी दुनिया में एक बंदा चाहे मजहबी भी अपने आप को कहता हो, लेकिन सबकॉन्शियसली वो इस नजरिए से इतना ज्यादा मुतासर हो चुका है कि अब उसके लिए रिलीजन मैटर नहीं करता। तो क्या, यानी दो सवाल हैं: इज रिलीजन पॉसिबल फिलोसॉफिकली इन दिस वर्ल्ड, नंबर वन। नंबर दो, क्या ये रिलीजन पॉसिबल है, इज रिलीजन पॉसिबल सोशली इन दिस वर्ल्ड, क्या सोसाइटी में रिलीजन पॉसिबल रह सकता है, और क्या आइडियोलॉजिकल सतह पे रिलीजन के पास कोई मुकदमा है जो कि हम पेश कर सकें इसके खिलाफ, इस द्यों के खिलाफ। इस बार ये ये थॉट, अब आपने इतना आपने इतना गहरा और इतना बड़ा सवाल कर दिया। यहां से देखें, ये डायग्नोसिस से मसले को समझ आती है। तो मैक्स वेबर ने यही बात कही कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इस वक्त इंसान, जदीद इंसान कंपार्टमेंट्स में जिंदगी गुजार रहा है जो टोटली इनकोहेरेंट है एक दूसरे के साथ। मैं मस्जिद जा रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं जो लेबोरेटरी में काम कर रहा हूँ मुझे उसकी फाउंडेशंस का नहीं पता। वो तो बिल्कुल मैं मटीरियलिस्ट फाउंडेशंस पे काम कर रहा हूँ और एम्पिरिसिस्ट फाउंडेशंस पे काम कर रहा हूँ, जिसको मैं अपने दूसरी लाइफ के साथ रिकनसाइल नहीं कर पाता। तो वो ये भी कहते हैं कि इंसान के जदीद मसाइल की सबसे बुनियादी वजह ये भी है कि वो अलग अलग शख्सियतों में जिंदा रह रहा है। ठीक है। हम्म तो आपने जिस तरह सवाल किया ना, तो ये देखें, ये सवाल इधर बड़ा रेलेवेंट है कि इंसान जो है इस वक्त खुद एक बहुत खतरनाक कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है, कि वो मामला क्या है। तो ये, अब ये वो जगह है जहां से आप ये समझ सकते हैं कि वेस्ट में रिलीजन का खतरनाक डिक्लाइन है। ठीक है। मैं उसके ऊपर बहुत आर्गूमेंट ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मोटे मोटे आर्गूमेंट, आप उनके सर्विस देख लें, वो आपको मुझसे बेहतर जो है वो चीजें समझ बता देंगे। वो सर्विस यानी आज जाके वहाँ सारे चर्च बिक रहे हैं, खाली हो गए हैं, कोई चर्च अटेंड नहीं कर रहा, और दिन पर दिन जो है ना वो लोग, तो देखें वो लोग इसलिए है कि उनकी अपनी जुबान में है सारी साइंसेस, उसकी फाउंडेशन उनकी जुबान में है, वो उसको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। जो बंदा उसकी क्या, वो जो है ना, जिसको इकबाल कहता है ना कि वो चमक तहजीब हाजिर की, वो हम्म वो जो चमक है, वो जो देख रहा है ना, नजर यार को उसकी खीरा पूरी करती लाइफ है चमक तहजीब मगरिब की। ठीक ठीक। वो तहजीब हाजिर देखता है। वो कहता है यार देखो, इसने तो मुझे, देखो, वैक्सीन से याद हुई, इससे हमारी जो है ना लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो 20 साल, 25 साल, 30 साल बढ़ा दी। एंटीबायोटिक्स ने मेरिकल्स किए। ठीक है। वो कहता है तो लोग हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और मैं उसको बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वो बंदा इससे मुतासर तो होता है भाई। तो ये वो चीज है कि वेस्ट वाले जब सीरियसली इस चीज को देख रहे हैं, हमारा मसला तो ये है कि हमें ज्यादातर लोगों को पहले अंग्रेजी नहीं आती, फिर वो थॉट सारे इतने आप कहें कि थोड़े से परप्लेक्स्ड है, थोड़े उलझे हुए हैं कि उसको समझने में हमारी जिंदगियां निकल जाती हैं, बस हम उसको देसी तरीके से बस इग्नोर ही कर रहे हो। लेकिन जिस दिन, यहाँ पर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस दिन, जिसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं कि ये फहम लोगों को मिल जाए, ये इल्म लोगों को मिल जाए, जिस दिन हकीकत में ये चीजें खुली, तो आप उसके आगे बंद नहीं बांध पाओगे। इस वक्त ये आपके, अब मैं नाउमीदी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन
یہ میٹر آف فیکٹ ہے ہوں کہ ایسا معاملہ ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے آخری حصے کی طرف کہ کیا مذہب ممکن ہے. تو دیکھیں، میں پچھلے 20 سال سے تھاٹ کا طالب علم ہوں، اور میں فلسفہ اور فکر کو بھی پڑھ رہا ہوں. تو اس فکر میں آج یہ بات، یعنی میں اپنی ایک ہمبل انالیسس کرنا چاہتا ہوں. اب تک میری جو گفتگو تھی وہ تو میں آپ کو جو ٹیکسٹ تھے یا ان کے وہ جو ڈیٹا اس سے نکال، لیکن ایک میری ہمبل اوپینین یہ ہے کہ ہمارے ہاں اقبال ہی وہ بہت بڑے اور واحد آدمی ہیں کہ جن کو ان مسئلوں کا صحیح کوانٹم پر ادراک تھا، اور انہوں نے اس کو موضوع سخن بنایا، انہوں نے اس کو موضوع بحث بنایا، انہوں نے اس کے اوپر لگے رہے. میں دیکھیں درجنوں لوگوں کو پڑھ رہا ہوں، روز میں اس تلاش میں رہتا ہوں. کسی نے آج تک تھیوری آف نالج، وائبل تھیوری آف نالج ایکسپلین کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جو ہماری ان دو سٹریمز کو نا ریکنسائل کرنا ہے. اب اقبال کی اتنی سنسیئر اور اتنی بڑی ایفرٹ ہے نا، تو لوگ تو ان کی شاعری پر ان کو بڑا داد دیتے ہیں نا، لیکن ہم آپ یقین کریں، جو جب میں نے اس کی ریکنسٹرکشن کے یہ حصے دیکھتا ہوں، جی جی وہ ایفرٹ جیسی بھی ہے. دیکھیں اگین، یہ کبھی بھی کوئی بندہ پوری خدمت کبھی نہیں کر سکتا یا وہ پورا چیز، لیکن وہ جو ڈائریکشن ہے نا وہ اتنی صحیح تھی، وہ اتنی کمال کی تھی. تو اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو آپ کو اتنا خطرناک ہے تو رجال نظر آتا ہے، ایون ترکی میں، ایون مصر میں، ہندوستان میں. تو اب آپ نے جب یہ کہہ دیا کہ از ریلیجن پاسبل، تو اگر آپ میرا بلنٹ انالیسس چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بغیر لگی لپٹی بات کروں، تو اس وقت آپ کے پاس نہ کوئی گراؤنڈز ہیں ایپسٹمولوجیکل، نہ آپ کے پاس اس وقت کوئی گراؤنڈز ہیں میٹافزیکل، اور نہ آپ کے پاس آنٹولوجیکل گراؤنڈز ہیں جس میں آپ جو ہے وہ ان مسئلوں کو ریزالو کر پائیں. تو یہ افسوس کے ساتھ جو ہے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ، اور یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پتہ ہے یہ مسئلہ ایٹ دا سیم ٹائم کرسچینٹی کو بھی ہے. ہاں سب تو پورے مذہب کو ایز اے ہول یہ مسئلہ ہے نا کہ جو یہ اتنی پاورفل، اس کا اتنا پاورفل امپیکٹ ہے. میں بتایا اس لیے میں نے کہا نا یہ دیو ہے جو کھڑا ہوا ہے، اور وہ سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی جو سکسیس ہے اس کی وجہ سے بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، بہت بڑا ہو گیا ہے، اور اب اس کا انفلوئنس اور امپیکٹ بہت گہرا ہو چکا ہے. اب ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ. ریکنسٹرکشن پہ وہ ڈیو ہیں، ہم نے یہاں پہ پروگرامز کرنے ہیں انشاءاللہ. تو بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرنے کو ہے. پوائنٹس آپ کے سامنے آئے کافی، ہم نے یہاں پہ میٹیریلزم کو ڈسکس کیا، اور اس سے متعلقہ جتنے بھی نظریات تھے، آئیڈیالوجیز تھیں، ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، چاہے وہ امپیریسزم ہے، چاہے ریشنلزم ہے، ریڈکشنزم ہے، اور پھر ایتھیزم، اگنوسٹسزم، ہیومنزم. تو یہ سارے جو کانسیپٹ جو اس سے لنکڈ ہیں وہ ہم نے یہاں پہ بھی ڈسکس کیے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا. ہم اگلے جو آنے والے پروگرامز ہیں ان کے اندر اور بھی جو اس والے سے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں اور آئیڈیالوجیز ہیں اس پہ بات کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت. جزاکم اللہ خیر.